اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سسٹرز؟ ٹھیک ہے؟ الحمد للہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ شروع کریں؟ ریڈی ہیں؟ جی باجی۔ سب لوگ آ گئے، چلیے ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ ہماری آیات جو ہیں سورۃ الاعراف آیات 169 سے 187 تک ہے نا؟ جی باجی۔ پورا لیسن کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات تھی وہ ہم نے کر لی تھی 168 تک نا، وہ ہم نے کر لی تھی پچھلی بار۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نظیفہ آپ آئیے، جی باجی۔ شروع کریں۔ آپ کریں گی کہاں تک؟ محسن اجر المصلحین تک تلاوت بھی جی کریں گے اور ترجمہ بھی کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ یہاں تک پڑھیں۔ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب فخلف یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ پڑھیے۔ فخلف تو پیچھے آئے، من بعدہم بعد ان کے، خلف ناخلف، ورثوا الکتابہ جو کتاب کے وارث ہوئے، یاخذون وہ لے لیتے ہیں، عرضہ مال و متاع، هذا الادنی اس حقیر دنیا کا، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سیغفر لنا ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ اور اگر آتا ان کے پاس، عرض مال و متاع مثلہ اسی کے مانند، یأخذوہ وہ لے لیتے ہیں، آتا علم نہیں آئے، کیونکہ یہ اچھا مضارع ہے نا، ماضی نہیں ہے نا۔ وَإِن آئے يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، تو جی مضارع تو پھر ان آتا ہے ہے نا۔ یا آئے گا، ایسا نہیں ہوگا اس کا ترجمہ؟ ہاں یہی بتایا نا میں نے، آپ نے کہا ہے آتا کا ہاں مطلب آتا ہے ان کے پاس۔ ہاں، اور اگر آئے ان کے پاس، ٹھیک ہے، اچھا آئے، آتا، آئے زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے مجھے لگا جیسے آپ نے ماضی ترجمہ کیا ہے نا، ماضی نہیں ہے یہاں پہ، مضارع کا ہے، حال کا ترجمہ۔ اور اگر آتا ان کے پاس یا آئے ان کے پاس، اردن مثلہ مال اسی طرح کا، یا خضوع وہ لے لیتے ہیں اسے، علم یؤخذ کیا نہیں لے لیا، یؤخذ لیا گیا، علیہم ان سے، میثاق الکتابی
میثاق پختہ عہد الکتاب کتاب میں، ہم، اللہ یقولو کہ نہ وہ کہیں علی اللہ اللہ پر الا الحق سوائے حق کے، ودرسو اور انہوں نے پڑھ لیا تھا معافی جو اس میں ہے، ہم، والدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر خیرون بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون جو ڈرتے ہیں، افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے، ہم، والذین اور وہ جو یمسکون مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتاب کتاب کو، واقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، انا بے شک ہم لا نضیع ہاں نہیں ہم ضائع کرتے اجر المصلحین اصلاح کرنے والوں کا اجر۔ ہم، اقام الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ یہاں پہ جو تھا نا لم یؤخذ، تو لم کی وجہ سے اس کا ماضی میں ترجمہ ہو گیا ہے تو مضارع لیکن ماضی میں ہو گیا، کیا نہیں یؤخذ علیہم لیا ہم نے ان سے جی میثاق الکتاب کا عہد، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جی ماضی میں جب بھی لم آئے گا تو یہ آپ کا مضارع ہوگا لیکن ترجمہ ماضی میں ہو جائے گا، باقی ٹھیک تھا۔ تو ہم اس کے بھی سوال جواب کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ورثہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا ورثہ کیا ہوتا ہے؟ انبیاء بچی کے ان کا ورثے کی علم بات کی علم جائے، ہوتا ہے، علم ہاں ان کا علم ہوتا ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے؟ مال متاع جائیداد معلومات یا زمین زر جی گولڈ، یہ ہوتا ہے۔ لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں یا انبیاء کے جو وہ پیچھے آنے والے لوگ ہوتے ہیں جو بھی ہوں، انبیاء کے راستے پہ چلنے والے، جو انبیاء کا کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی علم ہی ورثہ ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی وہی ورثے میں چھوڑنا چاہیے، دنیا سے ان کی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے زیادہ، بس اتنا ہی ہو کہ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کمر سیدھے رکھنے کے لیے، اتنا ہی ہونا جی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر خلف کی بات، تو یہ دو طرح کے فخلف من بعدہم، تو جی یہاں پر ترجمہ تو کیا گیا ہے فخلف تو پیچھے آئے، من بعدہم ان کے بعد خلف، تو جو یہ جی خلف ہوتا ہے، خلفن جو ہوتا ہے اس میں اور خلفن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک باجی ہوتا یہ ہے زبر کے، دونوں کو ہی جانشین کہتے لیکن ایک اچھے ہوتے ہیں ایک نااہل ہوتے ہیں۔ ہاں یہ کیا ہوتے ہیں؟ نیک جانشین ہوتے ہیں، نیکوکار نیک، ہے نا۔ اور یہ والے کون سے ہوتے ہیں؟ نالائق۔ جی دو طرح کے جانشین ہوتے ہیں نا، لائق اور نالائق، دو طرح کی اولادیں ہوتی ہیں، خلف اولاد کہتے ہیں، ہم تو ناخلف کہہ دیتے ہیں نا، جی تو عربی میں اس کو خلف کہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ نام بھی لگا دیتے ہیں، ناخلف اولاد اور صالح اولاد۔ تو زبر کے ساتھ آئے گا تو وہ صالح ہوگی، اور سکون کے ساتھ آئے گا تو وہ ناخلف اولاد۔ تو جی یہ والے جو تھے یہ نیکوکار تھے، ٹھیک ہے، اور ان جی کے بعد جب آئے یہ والے تو یہ ناخلف تھے، جی ٹھیک ہے۔ وارث الکتابہ وہ وارث بنائے گئے نہیں ہیں، انہیں کیا ہوا؟ کتاب کا وارث بنایا، جی اچھا، یاخذون وہ لیتے ہیں، اچھا اب وارث تو کتاب کے بن گئے، لیکن اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ بجائے کہ اس کو وہ پڑھتے پڑھاتے اس کے اندر جو اعمال تھے ان میں عمل کرتے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کے کتابوں کا جو علم تھا وہ اپنے پاس ہی رکھا، لوگوں کو دیا نہیں، اور اس کو لوگوں کو فتوے دینے لگ گئے۔ اور فتوے ان بھی کی کیسے مرضی کے دیتے تھے آپ کو مطابق۔ ان کی مرضی، ان کی پسند کے فتوے تو جی دیتے، اور پھر ان سے مال بٹورتے تھے، اور یعنی اس کے اندر کتابوں کے اندر کیا کرتے تھے؟ وہ تحریف عمل کر نہیں دے، کرتے تھے تحریف کتاب کا اور اس تحریف میں۔ کرتے تھے، ہاں یعنی آیت کا مطلب کچھ ہے لیکن وہ کچھ کا کچھ کر کے بتا رہے ہیں، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ علماء جی سو جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کی پسند کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتاب میں کیا حکم ہے، وہ کہتے ہیں بندہ کتنا مال لے کے آیا، تو یہ آج بھی ہوتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل میں بھی تھا۔ تو وہ جی آیات کے جیسے کوئی آتا ہے سود کو حلال، تو پھر وہ ایسا فتویٰ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسے کر لو تو ایسے کر لو تو ہو جائے، تو یہ بات ہے۔ اچھا، مجھے دنیا کے دو معنی بتائیں، دنیا پڑھا ہے نا آپ نے یہاں پہ، جی باجی دنیا ادنا سے دنیا ہوتا ہے نا، ادنا کا حاض الادنا، یعنی وہ یا خزونہ وہ مال لیتے ہیں، حاض الادنا یعنی اس دنیا کا، یعنی عارضی ایک یعنی عارضی دنیا ہوتی ہے ہاں اور ایک
یعنی ادنا کا مطلب ہوتا ہے ادلا، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے دال نون واو، شاید آپ نے تفسیر میں سنا ہو نا، دنوب سے ہے یہ، جی دنیا کس جی سے؟ دنوب سے، دنوب کا مطلب ہوتا ہے ادنا، ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب، ایک ہوتا ہے جی اقصا، مسجد اقصا، اور ایک ہے ادنا، اس کے جی مقابلے میں قریب کی چیز، تو قریب کی مسجد کون سی تھی؟ وہ تو مسجد نبوی تھی، اور دور جی کی جو مسجد تھی، حالانکہ اس کا مسجد تو مسجد القدس یا بیت المقدس یا کیا کیا نام ہے اس کے، لیکن اس کا نام کیا رکھا گیا اس کو؟ بیت الاقصی بھی، یعنی دور کی مسجد، تو اقصا کا یہ مطلب ہوتا ہے، ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب۔ تو اب دنیا کے دو معنی کون سے ہیں؟ ایک تو قریب، یعنی دنیا آخرت کے مقابلے میں قریب کی چیز ہے، جی آخرت دور ہے، ٹھیک ہے۔ جی دوسرا معنی، قریب کا معنی ہوا نا، دنوب کا معنی کیا ہے؟ قریب، قریب قریب کی چیز، اقصا کا مطلب دور۔ اچھا، جی دوسرا اس کا ادنا کا مطلب ہم اردو میں بھی لیتے ہیں نا، ادنا چیز، ادنا کے حقیر مقابلے میں چیز تم، ہاں نہیں جیسے وہ آیت بھی ہے نا سورۃ البقرہ میں کہ تم ادنا چیزیں لیتے اور اعلیٰ کو چھوڑ دیتے ہو، وہاں پہ کیا آیت آپ جی کو تو یاد بھی ہوگی نا؟ وہ جی منا وسلوا کے بارے میں ہاں ہاں، تو وہ جب انہوں نے کہا نا کہ ہمیں پیاز اور کھکھری اور وہ سب چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہاں پہ قرآن میں، کہ وہ ادنا حقیر چیزوں کو لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ادنا کا مطلب حقیر بھی ہوتا ہے، تو پھر اس سے دنیا کا لفظ بنا ہے، یعنی دنیا جی جو ہے ایک تو قریب ہے، قریب کی چیز آخرت کے مقابلے میں، دوسرا ادنا جو ہے وہ حقیر چیز ہے، یعنی دنیا جو ہے وہ حقیر چیز ہے، حقیر کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، جی بھائی جی یعنی کم تر اس ہے، کی کوئی ویلیو نہ ہو اور مچھر کے پھر پر کے برابر بھی نہیں ہے، جی اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اس کی میری تو، اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں ان کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں دیتی۔ تو یہ ادنا کا مطلب دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قریب، دنیا قریب کی چیز ہے، آخرت دور کی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور ایک آخرت کے مقابلے میں حقیر بھی ہے، آخرت جو جی ہے اگر آپ کو مل جاتی ہے تو وہ تو، اس لیے کہتے ہیں نا ہر کام جب بھی کرو تو وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرو، ہے نا؟ جی جی اچھا، اگلی بات کیا ہے، ان کے وہ بتائے جا رہے ہیں جو نخل فلادیں آئی تھیں، انہوں نے ایک تو مال بٹورنے شروع کیے، دنیا بٹورنی شروع کی، جی بجائے اس کے کہ وہ کتاب کے وارث جب بنائے گئے تھے تو کتاب کو وہ، دوسرا انہوں نے، آگے اور بھی آئیں گی ان کی خصوصیات، لیکن یہاں پر بتایا گیا وہ یقولون سیغفر، ہاں سیوک فرو سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بھی گاڑ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، تو کیا معاف کتاب کر دیا جو کہ نااہل وارث تھے ان کا کیا طرز عمل اس آیت میں بتایا گیا، آیت کے حصے میں؟ جی وہی کہ یعنی جب انہیں منع کیا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ ہم معاف کر دیا جائیں گے اور پھر یہ یعنی اللہ پہ کہتے کہ جھوٹ گڑتے تھے نا، ہاں اور آج کے اور مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے نا، نہیں جی ہم تو بخشے بخشا ہے، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم کیوں جنم میں جائیں گے؟ آج کا مسلمان ان سے بڑھ چڑھ کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتا ہے، جی کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جنت میں جاؤ گے؟ کہیں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے، سب اعمال پہ بیسڈ ہوگا، کیا کر کے آئے ہو، جنت اور جہنم کا واسطہ، جنت ایک تو اللہ کی رحمت سے ملے گی، ہمارے اعمال پہ بھی نہیں ہوگی، دوسرے ہمارے اعمال کو دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ بھی ہے کہ ایسے ہی آ گئے، ایسے ہی تو نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات ہوتی نا، صرف ایمان کافی نہیں ہے، نیک اعمال، اور نیک عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ احسان کے لیول سے شروع ہوتا ہے، جب جی آپ ادلے بدلے کے کام کرتے ہیں تو وہ نیک اعمال نہیں ہوتے، نیک اعمال ہوتے ہیں بڑھ چڑھ کے، احسان نہیں ایکسیلنٹ، کرنا ہاں احسان احسان کرنے کے، کے بعد زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نہیں رکھنا بالکل ایسے ہی ہے، بدلے کی امید کیے بغیر، ہاں صحیح ہے، جی تو یہ کیا ہے، مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی اللہ پہ جھوٹ ہی گڑتے ہیں، کوئی نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہاں جنت کی بشارت دی ہے، وہ کوئی اور ہی لوگ تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، وہ جنت اور جہنم کو اپنے آنکھوں کے سامنے بھی دیکھتے تھے، ہمیں تو بھولی ہوئی ہے نا، ہمیں تو موت بھی بھولی ہوئی ہے، تو کیسے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہے،
اللہ نے 2 رستے بتا دیے ہیں بس، اور وہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے بتا دیے، ورنہ تو اگر ایسی پکڑ ہو جاتی تو پھر آنکھیں کھلتی تو پتہ چلتا کہ اچھا بھائی یہ ہے، سب کچھ اللہ نے بتا دیا اپنی کتاب میں۔ اچھا، تو یہ لوگ ان کی خصلتیں کیا ہیں پھر، کہ دنیا کے مال کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتے بناتے ہیں۔ اچھا، پھر دنیا کو کتاب پہ بھی ترجیح دیتے ہیں، یہ کتاب پہ ترجیح دینا تو ہے نا، کتاب کے جب وارث بنائے گئے تو انہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی، ہیں جی ایسے ہی ہے نا۔ بالکل پھر اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام پہ کیا رکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، ترجیح دیتے اپنی خواہشات کو، اپنی خواہشات کو آگے رکھتے ہیں، دل چاہ تو کام کیا، دل چاہ نہ کیا، دل چاہ تو نماز پڑھی، دل چاہ تو نہیں پڑھی۔ اس کے بعد دنیا کا اس کتاب کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ ہیں جی ساری چیزیں یہ اب اپنے اپنے تناظر میں دیکھیں، وہ تو ان کی بات ہو رہی ہے نا، جی یہود کی بات ہو رہی ہے، جو پچھلی قومیں تھی ان کی بات ہو رہی ہے، پچھلی امتوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جب انہیں اس بات پہ روکا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ جی کتنا بڑا گمان ہے، جھوٹا گمان، کہ وہ اللہ ان قریب انہیں بخش دیا جائے گا، یعنی اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ بجیا کہ اچھا میں پڑھ کتاب لوں؟ میں نہیں، ایک اچھا بیا پڑھ ابھی انہوں نے پڑھا ہے نا یہاں تک، اس کے سوال ابھی پورے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے صالحین تک پڑھا، مصلحین تک۔ اچھا، اس نظیفہ کس کتاب میں ان سے عہد لیا گیا تھا؟ میثاق الکتاب، علام یہ یؤخذ علیہ میثاق الکتاب، تورات تھی نا باجی؟ تورات تھی، ٹھیک ہے، اور یہ تورات کون سی والی تورات تھی؟ جو اللہ نے نازل کی تھی، جی اس میں یہ عہد کیا گیا تھا، اور کیا عہد تھا؟ یہ کہ اس میں جو بھی دی گئی ہیں باتیں بتائی گئی ہیں یہ اس تھا کو نا فالو عہد، کرنا۔ عہد کو دیکھو نا، یہ والا عہد تھا نا۔ میثاق الکتاب اللہ یقول علی اللہ الا الحق، یعنی اللہ کے اس کے اوپر یعنی جھوٹ نہ کہیں، یعنی ہم، حق بات پہ اللہ وہ تعالیٰ رہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے عہد کتاب میں، وہ میثاق اللہ کتاب، پر سوائے حق کے کوئی دوسری ہم، بات نہ کہیں۔ کہ وہ اللہ پر ناحق بات نہیں کہیں گے، جی یہ ان سے عہد لیا گیا تھا کتاب میں، تورات میں، جی اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ وہ گاڑتے ہیں۔ وہ تو پھر اس کو تبدیل کر دیتے تھے، ہم، لفظوں کو بدل دیتے تھے یا ہٹا کر پڑھتے تھے، صحیح، یا پھر اس میں تعویلیں کر دیتے تھے، من مانی مطلب نکالتے تھے، اور والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، جو تقوی اختیار کریں ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، آخرت کا گھر ٹھیک ہے نا، تقوی آرام سے اختیار رہتے کریں، ہیں، خواہشات کی پیروی نہیں کرتے۔ جن میں یہ ساری جو چیزیں انہوں نے جو کرتے ہیں جن میں نہیں ہوتی وہ، جی ٹھیک ہے نا۔ جی اچھا، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اللہ نے تمہیں یہ کہا تھا اور تم نے کیا کر لیا؟ تم کتاب کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اچھا، اب مجھے بتائیں کہ کتاب کو پکڑ کر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب، کتاب کو پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی حفاظت کرنا، اس سے غافل نہیں رہنا اور اس پر عمل کرنا، ہم، اور جو جو احکام بتائے گئے ہیں اس پر چلنا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنا۔ ہم، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا، ہاں، یہ ہے حلال نا۔ حرام یہ ساری چیزیں۔ کتاب کو اچھے طریقے سے پہلے پڑھنا، اس کی تفسیر جاننا، اس کے الفاظ معنی جاننا، اس کے حلال حرام کو جاننا، پھر اس پر کیا ہے، عمل کرنا، اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا، جی یہ ہے یمسکون بالکتاب، مسکن جی یمسکون، سوری، یمسک، امسک سے ہے، امسک یمسک، یمسکون بالکتاب، وقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنے کی شرائط ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا، پوری شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اور اس کو سمجھ کے پڑھنا، کتاب نماز میں اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا اس کو سمجھ کے پڑھا جاتا ہے،
اگر آپ کا دماغ کہیں ادھر ادھر ہے اور آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو نماز میں حصہ نہیں ہے آپ کا. جتنا آپ کا ذہن نماز کی تلاوت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، سورۃ الفاتحہ میں، ہر جگہ تسبیح میں، سجدے میں، اتنا آپ کا کیا ہوگا، وہ نماز بہتر ہوگی. اور میں نے ابھی بھی دیکھا، کئی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں عورتوں کی نماز پڑھتے دکھاتے ہیں، بس ٹکریں ہوتی ہیں، ٹکریں. سجدے میں تو سر رکھتے ہی اٹھا لیتے ہیں. سجدے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں جا کے تسبیحات پڑھیں، کوئی دعا بھی کریں، سجدے کی دعائیں بھی ہوتی ہیں وہ پڑھیں. وہ تو کم از کم 3 بار یعنی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ 3 بار تسبیحات کر لیں، لیکن دعا بھی ہوتی ہے، دعا پڑھیں، سکھائی گئی ہیں دعائیں. اس کے بعد کیا نا، تو تسبیحات بھی آپ پڑھیں تو آرام سے پڑھیں نا. مجھے تو نہیں لگ رہا وہ تسبیحات بھی کمپلیٹ کرتے ہیں. اتنی جلدی سر اٹھتا ہے وہ، جو جیسے کہتے ہیں نا کہ مرغا ٹھونگے مارتا ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو آپ سب کو ماشاءاللہ پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہے، پوری کتاب بھی پڑھی ہے آپ نے صلاۃ کی، تو سب چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی کہ نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ان ساری شرائط یعنی کپڑوں سے لے کے ہر چیز، وضو سے پہلے بسم اللہ، یعنی پوری شرائط پوری ہونی چاہیے. وقت کا ہونا، بے وقت نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے. بے وقت کی وہ جو ٹکریں ہی ہوتی ہیں نا، جی تو وہ بھی نہیں ہے، وقت پہ پڑھنی ہے. انا لا نضیع اجر المصلحین. مصلحین کس سے بنا ہوا ہے؟ نہیں ہم ضائع کرتے اجر کس کا؟ مصلحین کا، اصلاح کرنے والوں کا. اصلاح کرنے والے. مصلح جو ہوتے ہیں وہ خود بھی اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں، دوسروں کی بھی کوشش دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی کوشش کرتے ہیں. کرتے. اور یہی ضروری ہے. اپنے آپ کو رگڑنا، اپنے آپ کو چمکانا اور اپنے آپ کو بس بنانا، یہ اسلام نہیں ہے کہ بس ساتھ میں سب کو تسبیح سب کو کہ میں نے کتاب پڑھ لی، نہیں میرا ہو گیا، سب ہو گیا، اب تو میں بس ایک کٹیا پکڑ لوں اور بیٹھ جاؤں، تسبیح لے لوں اور بس نفل پڑھتی جاؤں. یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے. وہ آپ کو خوب نیک بناتا ہے، خوب، لیکن جیسے ہی وہ اس مقام پہ آتا ہے کہ اب نظام قائم کرے، لوگوں کی اصلاح کرے، معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کو صحیح کرے، تو شیطان اس کو کہتا ہے نہیں اب تو بیٹھ جا، تو بہت نیک ہے، اب تو اللہ کا ولی بن گیا، اب تو تسبیح پکڑ اور وہ کٹیا میں بیٹھ جا. یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے بچنا ہے. یہ شیطان کا حملہ ہے، سارے اعمال کو ضائع کرواتا ہے. آپ نے دوسروں کو تو کچھ پہنچایا ہی نہیں، دوسروں کو تو دیے ہی نہیں، اکیلے جنت میں لے جا کے کیا کریں گے؟ تو کتاب کا علم حاصل کرنا ہے اچھی طرح، پھر اس کو مضبوطی سے اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی کرنا، کوشش کرنی ہے جہاں تک ہو سکے. تو یہ قرآن کے حقوق میں بھی ہے نا، 5 حقوق ہیں ہم پہ، 5 قرآن کے فرائض بنتے ہیں ہم پہ. آپ کو پتہ ہے، سب بتانے کی اب ضرورت نہیں کیونکہ اتنی بار ریپیٹ ہو چکی. آگے آ جائیں سائمہ. 2nd نمبر پہ کون پڑھنا چاہ رہا تھا؟ بچی میں پڑھنا چاہ رہی ہوں. اچھا نزت، جی. آ جائیں پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، اور جب نتقنا جب اٹھایا ہم نے، الجبل پہاڑ، فوقہم اوپر ان کے، کأنہ گویا کہ وہ ذلتن ذلتن ایک سائبان تھا، وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا، انہ کہ بے شک وہ واقعن گرنے والا ہے، بہم ان پر، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو دیا ہم نے انہیں، بقوت ساتھ قوت، تمہیں دیا جو تمہیں قوت ساتھ قوت کے، وذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم متقی بن جاؤ. وَإِذْ، اور جب اخذا لیا آپ نے ربوں کا آپ کے آپ رب نے نے، کہا آپ نہیں، وَإِذَا وَإِذْ أَخَذَ أَخَذَ جب لیا، جب لیا رب کا آپ کے رب نے، من بنی آدم علیہ السلام سے، من ظہورہم ان کی پشت سے، ذریتہم ان کی اولاد، واشہدہم اور گواہ بنایا انہیں، علی انفسہم اوپر اپنے نفسوں کے، الستا اور فرمایا یا پوچھا اللہ تعالیٰ نے، الستا کیا نہیں ہوں میں، بربکم الستو تمہارا، بربکم، الستو بربکم کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا، قالوا کہا انہوں نے، بلا کیوں نہیں، شہدنا گواہی دیتے ہیں ہم. جی بچی اوپر کریں، گواہی ایک دیتے ہیں سیکنڈ ہم. قالوا بلا
گواہی دیتے ہیں شاہدنا ہم ان تقولو کہ تم تاکہ نہ تم کہو یوم القیامت دن قیامت کے انا بے شک کننا تھے ہم ان ہاذا تھے ہم اس سے غافلین غافل او تقولو یا تقولو یا تم کہو یا ان کہاں کیا کذالک او تقولو تم یا تم کہو کہو انما بشک ہم اشرکا شریک کیا تھا آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے من قبل اس سے پہلے وکننا اور تھے ہم ذریۃ اولاد من بعدہم ان کے بعد کی اولاد تھے ان کے بعد والوں کی نہیں، افتح ان کے بعد میں سے جی ان کے بعد والوں میں سے افتہلکنا کیا بس تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بما بوجہ اس کے جو فعلا کیا المبطلون غلط کاروں نے جو کیا غلط کاروں نے کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس کی وجہ سے جو کیا ہم غلط کاروں نے وکذالک اور اسی طرح نفصل الآیات ہم کھول کر بھی بیان کرتے ہیں آیات ولعلہم اور تاکہ وہ یرجعون تاکہ وہ رجوع کر لیں وَاتْلُو بس 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 کافی۔ اچھا، یہاں سے آپ نے پڑھا ہوا از جی نتقنا الجمل۔ جی نتقنا جو ہوتا ہے یہ پہاڑ کو اکھیڑ کے اس کے بعد ان کے سروں پہ کھڑا کیا گیا تھا۔ ان کو کتاب دی گئی اور کہا گیا کہ اس پہ تم عمل کرنا، یہ میں نے پیچھے بتایا تھا نا، جی جی لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انکار کر دیا، جی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے پہاڑ کو کھیڑا۔ اور یہ کون سا پہاڑ تھا؟ ہم پہلے پڑھ آئے سورہ طور، یہاں جی کوہ طور تھا، کوہ طور، کوہ طور جی وہ ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ جی البقرہ میں۔ تو ابھی یہاں جی پہ پہاڑ کا ذکر نہیں آیا، صرف جبل آیا ہے، ٹھیک ہے؟ جبل کا جی تو یہ یہ وہی جبل پہاڑ ہے کون طور ہاں، ابھی دیکھیں یہ جبل جو ہے نا، آپ نے شاید تفسیر بھی سنی ہو ڈاکٹر فرحت کاشمی کی، مجھے اس پہ ایک بات یاد آئی کہ آج بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں نا کتاب پہ عمل کرنا اور اللہ کو بھولنے لگتے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی جبل ہمارے سروں پہ لے کے آتے ہیں، بالکل کوئی نہ ایسی مشکل ڈالتے ہیں ہمارے سر پہ تاکہ ہم ڈر جائیں، ہمیں جی آخرت کی یاد آ جائے، اور پھر ہم پکڑ لیں اللہ کو، رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ جی کتاب، بالکل اللہ کی رسی کتاب ہے نا، جی کتاب کتاب ہے، حدیث اوپر قرآن کتاب کا اور ہی حدیث ذکر ہوا ہے، اس کو پکڑنا ہے مضبوطی سے۔ اور اقام الصلاۃ، یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ بہت نماز امپورٹنٹ ہے، قائم کرنا نماز جی کا قائم کرنا، یہی آپ کو سیدھا رکھ سکتی ہیں۔ جی کتاب، اور کتاب قرآن مراد ہے، تورات نہیں، یہاں جی پہ جو ابھی ہمارے لیے اور جی سب کے لیے اب قرآن ہی ایک کتاب ہدایت ہے، اور نماز، جی اور ٹھیک ہے۔ باجی نماز کے لیے بھی، نماز کی پھر یہ شرائط آ جاتی، ساری شرائط پڑھنے کے علاوہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ہر برائی سے بھی اپنے آپ کو روکیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اگر آپ کو نہیں روک رہی تو پھر آپ کی نماز ہے ہی نہیں نا، نماز صحیح نہیں ہے نماز جی صحیح نہیں ہے، اس بالکل میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، جی یا تو آپ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، آپ ایک جی آیات ہیں ان میں آپ کو کسی کام سے روکا جا رہا ہے سختی سے، یا بتایا جا رہا ہے کہ یہ حرام ہے، اور آپ اسی پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدے کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا، جی سرنڈر یعنی میں اللہ تعالیٰ تو نے جو کہا میں نے اس پہ سر جھکا دیا، اب میں یہ اندہ نہیں کروں گا۔ اور ہمارے مولویوں کو کیا، ہمیں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا کہا گیا، جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں کیا ہے، جی ہمیں تو کیونکہ سورۃ ترجمہ یاد ہی الفاتحہ نہیں کا ان بھی کو صحیح کر کے نہیں سمجھ ہوتی، جی تو ہم سجدہ کرتے ہیں، کتنی بار کرتے ہیں، ہے نا؟ جی پھر قرآن کی کتنی آیات ہمیں یاد ہوتی ہیں، ہم ان کو پڑھ کے، لیکن ہم وہی کرتے رہتے ہیں۔ جی تو اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا پڑھا اور کس چیز پہ سجدہ کیا، تو کہیں جی نہ کہیں، یا پھر آپ نماز آپ کا دکھاوا ہے، صرف ڈھونگ ہے۔ جی تو نماز جو ایسی نماز پھر آپ کو برائیوں سے نہیں روک رہی، اگر نہیں روک رہی تو وہ نماز نہیں ہے۔ صحیح نہیں بے ہے جی حیائی سے، جھوٹ سے، منافقت سے، جتنی برائیاں ہیں یہ ساری، حسد سے، اگر نہیں جی روک رہی تو وہ آپ کی نماز نہیں ہے۔ صحیح نمازی جو ہوتا ہے ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتا ہے بالکل، ہوں ٹھیک ہے؟ اللہ اس ہماری نماز اس کے کا ماتھے پہ نشان ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی ہر کردار چیز سے ہونا چاہیے، اس اچھا کے کردار رویوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ نمازی ہے، جی یہ کردار نماز، صحیح ہونا چاہیے کردار صحیح ہونا چاہیے، کردار سے جی پتہ ہے، اس کا کردار بلڈ ہونا چاہیے۔ بالکل تو ان کو کیا ہدایت کی گئی تھی بنی اسرائیل کو، جب پہاڑ ان کے سروں پہ کھڑا کیا گیا تھا تو کیا ہدایت کی گئی تھی؟
بس انہیں یہی کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے، جو احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جو ہے جو مضبوطی سے پکڑے گا وہی متقی ہوگا، اور اس کا وہی ذکر غافل ہے۔ کرنا ہے، جو کچھ کتاب میں ہے اس کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرنے میں کرنا بہت جی، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جی پڑھنا بھی آ جاتا ہے، ہر طریقے سے پڑھنا، جی سمجھنا، غور و فکر، جی تدبر، ہے نا، جی، تاکہ تم اور تقوی پھر اختیار کرو۔ اور خود بھی یہ ساری پڑھو اور چیزوں پہ دوسروں کو، عمل کریں گے تبھی آپ متقی بنے گے نا، جس چیز سے رکا گیا اسے رکیں گے خود بھی پڑھو، خود بھی جی، جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اس میں عمل ہی ہے، اس کا عمل ہے مطلب جی عمل ہی ہے، تو جی، سمجھنا عمل پہلے ہے، کرنا پھر اس کو پتہ لگے نا کیا لکھا ہے، جی، پھر اس پہ پھر عمل عمل کرنا ہی ہے، اس کے بغیر آپ جی، کا ہو ہی نہیں سکتا بالکل مضبوطی سے پکڑنا۔ تو خود بھی پڑھو، جی دوسروں کو پڑھو، دوسروں تک پڑھو، دوسروں کو پڑھاؤ بھی اور ان کو تک پہنچاؤ بھی نہیں اس کے اندر جی کیا لکھا ہوا۔ جی، صحیح ٹھیک ہے، اور پھر عہد الست کیا گیا، اس میں کیا وضاحت کی، ذرا بتائیں، وضاحت جی۔ کیجیے۔ ہاں جی، اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا بنی آدم کی اولاد کو، تو ان سے کی یاد دیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، یعنی تو ان سب نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں قیامت کے دن کے لیے، اور ہم اس سے غافل نہیں ہیں، انحاظ غافلین، اور ہم تو نہیں یہ ہیں کب غافلوں میں ہوا سے۔ تھا؟ یہ جو تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے نا، یہ عرفہ کے مقام پہ، عرفہ کیا ہے؟ یوم عرفہ، العرفہ، جہاں یوم یوم العرفہ عرفہ، بھی کہتے ہیں، جی اور یہ یوم عرفہ کے دن ہی ہوا تھا۔ نامان نام کی کوئی جگہ ہے وہاں پہ، جی جی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آدم کی پشت سے جتنی بھی روحیں آنے والی تھیں، جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے تھے، ان کو آدم کی سب کیا پشت سے نکال کے ان کو کھڑا کیا صحیح اور ہے، ان سے ایک عہد لیا، عہد لیا تھا جی۔ اور اس عہد لینے کی وجہ بھی تھی ہوں، تاکہ قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہہ سکیں، اب ہم لوگ چلیں ٹھیک ہے، ہمیں تو پتہ ہے دین کیا، اسلام کیا، ہمیں پتہ ہے نبی کیا، رسول کتاب کیا، اب جو لوگ نہیں ہیں، اسلام کے پہ نہیں آئے، وہ بھی قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ تھا جو غافل کی بات ہو رہی ہے نا، یہی بات ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے نا، یہ جو غافل جی، کی بات آتی، انا کننا خاصا ہاذا غافل ہے غافلین، جی، کہ ہم نہیں تو ہم اس سے، غافلوں میں سے۔ ہاں، اب یہ جو ہے نا، یہ لی ان ہے، لی ہے اور ان ہے اور آگے لا بھی ہے، ہوں، لی اللہ تقولو یوم القیامتی، تاکہ، لی کا مطلب تاکہ نہ تم کہہ سکو یوم القیامتی انا کننا، بے شک ہم تھے، ہم کہ ہم انہاذا غافل، اس انحاظ، سے غافل۔ یہ سے اللہ غافل، تعالیٰ نے فطرت میں ڈال کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، ہر انسان کو دین فطرت میں پیدا کیا، بالکل جی، اور اس سے یہ گواہی پہلے ہی لے لی تھی، سب کو اکٹھا کر کے لے لی تھی کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب نہیں جی، جب سوال آتا ہے نا نفی میں، تو پھر جواب آتا ہے بلا میں، ہوں، بلا شہدنا، بلا شہید بلا کا کیا ترجمہ جی، کیا تھا آپ نے، یاد ہے؟ جی بلا کیوں نہیں جی، کیوں نہیں، وائی ناٹ، جی ٹھیک ہے، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، کہ ان آپ ہی تقولوا ہمارے رب ہیں۔ جی، اور یہ کیوں کہا گیا، یہ وعدہ الست کیوں لیا گیا؟ تاکہ تم نہ کہو، بعد لا بھی مکر یہاں نہ پر جاؤ لا بھی چھپا ہوا جی، ہے اور لی بھی چھپا ہوا ہے، صرف ان دکھایا گیا ہے ہوں، کہ تم کہو، لیکن ترجمہ آپ کیا کریں، تاکہ نہ تم کہو، تم کہو جی، ترجمہ جو آپ کا پارے میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے، تو جی باقی سب ہڈن ہے نا۔ جی جی، قیامت کے دن انا کننا ان ھذا غافلین، ہم اس سے غافل، جی، تو ورنہ تو یہ لوگ جا کے وہاں کر دیں گے۔ ابھی دیکھیں، ایمان لانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو اسلام کی دعوت پیش کی جائے، ٹھیک ہے نا، آپ کو جی، سب کچھ کیا جائے، ایمان لانے کے لیے آپ کی باڈی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں، اتنی نشانیاں رکھی ہیں، اور پھر کائنات میں اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس نے ایمان صحیح، لانا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ کے ایمان لے آتا ہے، یہ نشانیاں، یہ صبح و شام، بالکل موسموں کا بدلنا، پتے گرنے، یہ وہ، ہوں، کتنی پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، جی اور پھر اس کے بعد پھر مٹی ہو جاتا ہے، مٹی سے پیدا ہوتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، یہ کیا ہے، نشانیاں نہیں ہیں؟ بالکل، اور ہمارے جسم کے اندر اتنے کوئی سسٹم جو چل کوئی رہے ہیں، کوئی بچے عام بندہ فوت نہیں ہو بنا رہے ہیں، کوئی جوان جی فوت ہو رہے ہیں، ہر عمر میں جا رہے ہیں، جی، اور جو فوت ہوتا ہے اس کی تو قیامت آ جاتی ہے۔ بالکل قیامت کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہماری جب موت آتی ہے ہماری قیامت آ جاتی ہے،
ہماری جی وہی قیامت ہے، ہماری اس کے بعد کوئی قیامت نہیں آئے گی، اس کے بعد تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. ہوں قیامت ان لوگوں پہ آئے گی جو اس وقت لوگ ہوں گے، ہوں اور وہ برے لوگ ہوں گے، اچھے لوگوں کو اس سے پہلے پہلے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. لیا جائے گا. جی تو وہ قیامت کی سختی کو نہیں دیکھیں گے. پھر انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا؟ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، صحیح. پھر سب قبروں سے نکلیں گے. جی اچھا اب صحیح. یہ کیا ہے؟ یا ایک اور بات، یہ ایک تو ریزن یہ ہے نا کہ تم نہ کہو قیامت کے دن کے ہم غافل تھے، ہمیں تو پتہ جی ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے ہوں بتایا ہی نہیں، کسی دسیا ہی نہیں، یہی والی ہوں بات ہے نا. جی یا یہاں پر بھی وہی چیز ہے، ان تقولو، یہاں بھی نون گرا ہوا ہے، ان یہاں پہ بھی معذوف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لی بھی اور لا بھی. یہاں پہ یہ پورا جو میں نے بتایا یہ یہاں پہ معذوف ہے، لی اللہ تقولو انما اشرک آباؤنا، یا کہ تم نہ کہو بے شک اشرکا شرک کیا تھا ہمارے والدین نے، ہمارے بہت جی ہمارے ہمارے والدین آبا اجداد نے اس سے پہلے، ہوں اور ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم نے جی تو ان ہم کو فالو کیا ہے، یہ ہم تو بعد میں آئے ہیں ان سے. جی ہم تو ان سے بعد میں آئے ہیں، تو ہم نے ان کو فالو ہی کرنا تھا نا، پیرنٹس کو فالو جی کیا جاتا ہے. بالکل. افتہلکون، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما فعل المبطلون، جی اس بات پہ کہ جو جو غلط باطل کار ہیں ان سے پرستوں نے، پہلے. جو شرک پرستوں نے جو بھی کیے کام، ان کی تو ہوں ہمیں سزا دے گا. جی یہ بھی عذر بالکل. پیش کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ دادا کو ایسے ہی دیکھا تھا. وہ دلیل ہی شرک کی ہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو ایسے ہی دیکھا ہے، ہمارے ماں باپ کو غلط تھے کیا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے. ہوں یہ دلیلیں وہاں دی جائیں گی قیامت والے دن، تو باجی ہوتا تو عذاب سے ایسے ہی ہے نا، بچنے کے دیکھیں لیے. باجی ہوتا تو ایسے ہی نا، دیکھیں جو پیرنٹس عبادت نہیں کرتے دین کی طرف، تو ان کی اولاد بھی اسی طرح انہی کے راستے پہ چلتی ہے. بالکل تو پھر جو نئی آنے والی نسل ہے، دیکھا جائے تو کیا ان کا قصور ہے یا ان کے آباء و اجداد ہے کہ قصور ہے نا، کہ جن کو دین کا راستہ بتایا گیا انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو ہاں یہ ہے کہ جب دنیا میں آنے کے بعد، اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد جو ان کی اولادیں ہیں ان کو سب سمجھ کے خود دین پہ چلنا چاہیے تھا. یہ مطلب بالکل. ہے اللہ نے کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں، اس کے اپنے جسم میں نشانیاں رکھی ہیں. جی ہمارا ہارٹ کیسے کام کرتا ہے، کیسی ہر چیز، ہماری گردے، ہم تو کھانا ڈال لیتے ہیں نا پیٹ میں، اس کے بالکل بعد کون اس کو ہضم کر رہا ہے، دماغ ہمارا کیسے کام کر رہا ہے، دل کیسے کام بالکل. کر رہا ہے. یہ اگر بہت آپ کبھی بڑی ہے. دل کی کوئی ویڈیو دیکھیں تو آپ پتہ چلے گا کیسے وہ خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے، بالکل. کیسے وہ بلڈ اچھل اچھل کے تو جاتا ہے جی پوری باڈی میں. تو یہ سارے تو سسٹم ہمارے لیے جی بہت سمجھنے سے کے لیے. ڈاکٹر جب ڈاکٹری کرتے ہیں نا تو مڈل میں دین کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ اتنی نشانیاں دیکھتے ہیں جسم کے اندر. جی یہ ڈاکٹر جو عام اسرار بندہ کر ہی احمد، نہیں یہ سکتا. سب بالکل. ڈاکٹر تھے، یہ سرجن ڈاکٹر تھے، جی اور بالکل. انہوں نے سب کچھ تیاگ دیا جب بالکل. انہوں ان کو حقیقت سامنے نظر آئے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ماں باپ ہو، ہر بچے کو چاہے ماں باپ نیک بھی ہوں، وہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بدعات تو نہیں کر رہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر بھی رہے ہیں کہ نہیں رہے. اس کو جی کہتے ہیں بلائنڈ فالوئنگ. بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنی، جی اپنی عقل سے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے نا، جی تو عقل سے کام لینا ہے. بالکل. صحیح ہے، عقل سے جی کام لے کے صحیح. پھر دیکھنا ہے کہ اچھا بھائی ماں باپ ہمارے غلط بھی ہو سکتے ہیں نا. ہوں اچھا پھر مجھے بالکل. ایک بات یہ بتائیں، میں اکثر بات کرتی ہوں کہ وہ ہر چیز باقی چیزوں میں تو فالو نہیں کر رہے، وہ گھر جی ان کے بدلی ہو گئے، لباس ان کے بدلی ہو گئے، ہر دوسرے دن نیا فیشن آیا ہوتا ہے. جی سب سے زیادہ فیشن انڈسٹری جو ہے نا وہ کما رہی ہے. پاکستان اچھا بالکل. باقی چیزوں میں تو تم نہیں کر رہے، کھانے تمہارے چینج ہو گئے، لباس جی تمہارے، وہ کیا پہنتے تھے تم کیا پہنتے ہو، سلیو لیس اور جو ہے آپ تو بالکل ہی پتلے سے کپڑے کے میں نے دیکھے ہیں ڈریسز بن گئے ہیں، اور ان کے اوپر جگہ جگہ ٹانک دیتے ہیں کچھ پھول سے بنا کے جی باجی جب سے ایمبرائڈری. پاکستان جب سے بنا ہے، جو مخالف طاقتیں تھیں باہر سے، ان لوگوں کا پورا ان کے یہ ایجنڈا میں تھا کہ اس ملک کو اسلام کے مطابق بالکل چلنے نہیں بالکل دینا، نہیں چلنے نہیں دینا، اور نہ ابھی ہی تک اس ہے. کی. بالکل. ابھی اسی ہماری وجہ سے نسلوں تو کو تباہ تباہی کر آئی رہے ہے. ہیں. جی اسی وجہ سے ہماری نسلیں تباہ ہوئی ہیں نا، کیونکہ انہیں چاہا ہی نہیں کہ دین کی طرف آئیں. یہ جو عورت اب نکل آئی ہے کہ میں اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے، اسلام نے اس کو کتنے حقوق دیے ہیں، لیکن اس کو بھی وہ والے حقوق چاہیے، مردوں کی برابری. جی تو وہ پھر یہ سب اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے. کہا ہے نا کہ تم گھر میں رہو، تم گھر میں جی ٹکی رہو، ٹھیک ہے، اور اللہ کی جی تربیت کے بارے میں تم سب کچھ. اس لیے تو نسلیں بھی خراب ہو رہی ہیں نا، جب ماں بالکل. باہر نکل گئی، بچے بھی جی باہر نکل گئے، یا بچے گھر میں اکیلے ہیں، جو بھی ہے جی آیا کے پاس ہیں، یا وہ دوسرے اس میں ہیں،
जहाँ बच्चों को रखा जाता है, क्या कहते हैं उसको? गर्दरीज, हाँ, डे केयर। डे केयर्स में। तो वो जी क्या उन डे केयर्स में काली औरतें हैं, डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, उनमें वो क्या सीखेंगे? चंद बिल्कुल सिक्कों के लिए, चंद सिक्कों के लिए तो अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हो। बिल्कुल। और औरत की कमाई में कभी कोई बरकत नहीं होती, ये लिख के रख जी लो, क्योंकि वो जब आती है तो फिर खाना भी बाहर से ही लाती है ना। तो जब बिल्कुल। जाती है तो उसको गाड़ी भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, उसको लाइसेंस भी चाहिए, उसकी गाड़ी की मेंटेनेंस भी चाहिए। क्या बचता है पीछे? कुछ नहीं बचता। जी बिल्कुल। वो घर में रहेगी, खाना बनाएगी, घर के काम करेगी, तो कितनी, यानी अगर एक औरत को देखें तो वो कितने लोगों का काम कर रही होती है, सफाई भी करती है, सब बिल्कुल कुछ करती है, सही। कितनी कितने लोगों का काम कर रही होती है वो। और ऐश भी जी करती है घर में, कोई जरूरत नहीं कि बर्फ में बाहर निकलना है, पहले गाड़ी साफ करनी है, फिर करना होगा ना, कोई नहीं, ये मर्द का काम है, जाओ कमाओ, उनकी जिम्मेदारी है। तुमने जी। उसको उसी के बजट के अंदर रह के, ये नहीं घर कहना कि चलाना है। हराम कमा जी के लाओ, ये कम है, हराम कमा के लाओ। या सही। ओछे हथकंडे जो अपनाती है ना औरतें, जी गवर्नमेंट से वसूल करने के लिए मनी, जी जी। वो ना करो। जो भी वो लाया है अल्लाह हलाल, ताला। तो उसी में अल्लाह ताला बरकत देगा। हमने तो देखा है भाई, हमने तो जिंदगी गुजारी है, घर जी भी बनाए हैं, सेविंग भी की है, सब कुछ किया है उसी में। अभी सही। भी वैसे ब्लैक फ्राइडे पे तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम कंडेम करते हैं ब्लैक फ्राइडे को, ठीक है। दुनिया हम्म, बाजारों में टूटी पड़ी है, इतनी सेल्स है ना। लेकिन मैं जब सोचती हूँ कि मुझे क्या खरीदना है, तो मैं कहती हूँ मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे तो जरूरत ही, मैं सोचती ही रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो डेज खत्म हो जाते हैं कि मुझे क्या खरीदना है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि सब कुछ। कंटेंटमेंट और इतना सब कुछ होता है। मैं कहती हूँ अच्छा ये चीज भी है, ये भी है, मेरे पास तो 3 लैपटॉप पड़े हैं, मेरे पास सेल फोन है, टैबलेट है, मुझे किस चीज की जरूरत है? मुझे जो काम करना है वो ये है जी। कि दीन का लोगों काम। को पढ़ाना है, जी इस किताब को आगे करना है। तो जब आप ये मकसद बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी में खुद ही सुकून और वो सब चीजें आ जाती हैं। बच्चियों को बिल्कुल। जरूर पढ़ाएं, बच्चों को भी पढ़ाएं, लेकिन इल्म हासिल करने का मकसद वो ना बनाएं जो लोगों ने बना लिया है, जॉबें करना, दूसरों की गुलामी करना, पैसे बनाना। वो उस वक्त होता है जब खुदा न खासा लड़की की जिंदगी में कोई बुरे हालात आ गए, अब उसको हम्म, मजबूरी है, तब भी वो पहले अपने बच्चों की तरबियत को पहले रखे और फिर उसके बाद दूसरे काम करे। मजबूरी के लिए होता है वो, जी वैसे नहीं, ठीक है। अगर शोर कमा रहा है और उसकी रिज्क में वो बरकत अल्लाह डालने वाले हैं, रोजी देने वाले भी अल्लाह हैं। वो कहते हैं ना, एक टंकी पानी की होती है ना, उसमें आप 10 नलके लगा लें, पानी तो उतना ही निकलेगा ना। बिल्कुल। जो टंकी में पानी है वो तो उतना ही निकलेगा, चाहे एक बंदा कमा रहा है तब भी, तो 10 नलके लगा दिए तब भी। तो वो आना रिस्क जो अल्लाह ने लिख दिया वो आने ही आना है आपके पास, चाहे वो एक बंदे के जरिए आ रहा है, चाहे आपने, आज हर बंदा कमा रहा है। हमारे तो वालिद थे, एक बंदा कमाने वाला था, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें थी। आर्मी की क्या होती हैं? जी बहुत थोड़ी होती हैं, सहूलियात होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन कमाने वाले एक ही बंदा। और माँ ने घर, सब बच्चों की शादियां भी की, सब किया, ये वो इज्जत से जिंदगी गुजारी, किसी से मांगना नहीं पड़ा। सही। इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, और बच्चों की आगे की नस्लें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जी क्योंकि अल्लाह बच्चों की ताला तरबियत। पूछेंगे, पूछेंगे अल्लाह ताला। जी सही। तो यहाँ पर क्या है कि वो, क्या तू हमें सजा देगा उनके उनके बातिल कामों की, जो बातिल काम करते रहे। हाँ जी, जो उनकी और औलाद फिर अल्लाह जा ताला रही ने है। ये फरमाया, जो आखिरी आयत आपने पढ़ी है उसमें, कज़ालिका नुफ़स्सिलु आ जाती है, हम आयत को खोल खोल के बयान करते हैं। और क्यों बयान करते हैं? ताकि तुम जो है यरजिऊन, लौटो। सही, तुम रुजू करो। जी किधर सही। लौटो? दीन की तरफ वापस। दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ जी लौटो, जहां तुम्हें लौट के जाना है बिलाखिर। जी जब आखिर वही रास्ता है तो फिर अभी से क्यों नहीं? सही। जब मर के जाना उधर ही है, कोई दुनिया में आज तक भी आया हो और वो जहां यहीं पे रहा हो, ठीक है, हम्म, या मरने के बाद वापस आ गया हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। जी लौटना तो उधर ही है, तो लौटना बिल्कुल। उधर है अभी से, ठीक है। चलिए, सही। जज़ाकल्लाह खैर। थोड़ी सी डिटेल हो जाती है, लेकिन ये है कि आयात को समझना भी जरूरी है ना। तो यहाँ तक हो गया। अच्छा, अभी साइमा है तो वो आ जाए, नहीं तो फिर मैं उज़मा को बुलाती हूँ। साइमा है? जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बढ़िया। जी बाजी, मैं लेट आई थी क्लास वो, में, हाँ उसमें मुझे से पता है, मैंने पूछने देख गई लिया था, मैंने देख लिया था, तो आप थी। नहीं थी क्लास में आज आप पकड़ी गई हैं।
جی تو آپ نے لیسن پوچھ لیں سنایا اگر ہم عظما کو؟ پڑھنا چاہتی ہیں تو بے شک وہ تجوید پڑھ لیں. کی آپ نے؟ نہیں باجی آج میں میسج کر دیا تھا میں نے نظیفہ کو. اچھا کوئی بات نہیں، جی ماشاء اللہ آپ کا اچھا ہے سب. تو عظما نے اگر پڑھنا ہے تو آ جائیں، تو میں سائمہ کو ہی کر دیتی. عظما آئیں گی؟ جی آپ پڑھ لیں سائمہ، آپ پڑھ لیجیے. سائمہ چلو. جزاک اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُو اور پڑھیے علیہم ان پر نبأ خبر الذی اس شخص کی جسے آتیناہ دی ہم نے اس کو آیاتنا اپنی آیات فانسلخ پھر وہ نکل گیا منہا نکل ان سے بھاگا نکل بھاگا بھاگ منہا ان سے. ان سے ہا کی ضمیر فأتبعہ جا رہی ہے آیاتنا کی آیات کی طرف. یہ غیر عاقل کی جمع ہے تو ہا کی ضمیر واحد مؤنث کی آ رہی ہے نا یہاں پہ. فأتبعہ تو پیچھے لگ گیا اس کے الشیطان شیطان فکانا تو وہ ہو گیا من الغابین گمراہوں میں سے. وَلَوْ اور اگر شئنا چاہتے ہم لرفعناہ البتہ ہم بلند کرتے اس کو بہا ساتھ ان کے یعنی آیات کے آیات کے. وَلَكِنَّهُ اور لیکن وہ اخلدا وہ جھک گیا الی الارض زمین کی طرف واتبع اور اس نے پیروی کی ہواہ اپنی خواہش کی. فمثلہ تو مثال اس کی کمثلی مانت مثال الکلبی کتے کی ہے. ان تحمل اگر تو حملہ کرے علیہ اس پر یلحس وہ زبان لٹکاتا ہے او یا تترکہ تو چھوڑ دے اس کو یلحس وہ زبان لٹکاتا ہے. ذالکا اسی طرح مثال ذالکا یہ مثال ہے القومی ان لوگوں کی الذی جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو. فقصص پس بیان کیجئے القصص واقعات لعلہم شاید کہ وہ یتفکرون وہ غور و فکر کریں. یہ آیت بھی کرنے سا کتنا برا ہے کتنی بری ہے مثلا مثال القومی ان لوگوں کی الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو وانفسہم اور وہ اپنی جانوں پر کانو تھے وہ یظلمون وہ ظلم کرتے. اب یہ جو آیت ہے نا یہ بھی آپ اسی کے ریلیٹڈ ہے، اس کو بھی پڑھ لیں. مَن یہد اللہ، یہ تو بار بار قرآن مجید میں آتی ہے نا. جی من یہد اللہ من جس کو یہدی ہدایت دے اللہ فہوا تو وہی ہے المہتدی ہدایت پانے والا. ومن اور جسے یضلل وہ بھٹکا دے فاولئک بس یہی لوگ ہیں ہم وہ الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اچھا بہت اچھا ہو گیا. ابھی ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں. اور یہاں پر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ خبر الذی آتیناہ آیاتنا جس کو ہم نے اپنی آیات دی فانسلخ منہا. اب آیات اللہ نے دی، قرآن اتارا، اس نے سمجھا، پڑھا، حفظ بھی کیا، سب کچھ ہو گیا نا. جی قرآن ہے یا تورات ہے، دونوں کتابیں مراد لی آسمانی کتابیں ہیں. جی فَأَتْبَعُوا تو کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ اور کس میں سے ہو گیا وہ؟ غابین میں سے. غابین کون ہوتے ہیں؟ غاویہ ایک وہ بھی ہے نا، میرے میں جنت کی کوئی وادی ہے، کیا ہے غابی؟ غاویہ بچی جہنم کی ہوگی پھر. نہیں ہے کیا یہ غابی جو ہے، آپ نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ گمراہوں میں سے. گمراہ میں سے نا. تو غابی جو ہے چلیں. اس کے بعد وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہم اس کو اٹھاتے. کس سے؟ اس کے ان آیات کے ذریعے. لیکن وہ کیا ہوا؟ اخلدا زمین سے چمٹ گیا، یعنی ادنا جو دنیا ہے اس کو اس کی طرف جھک گیا. واتبع ہوا اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش نفس کی. فمثلہ اب یہ مسئلہ وہ بعد میں پڑھیں گے. اچھا پہلے میرا سوال یہ ہے کہ آیت جو کی ہے ٹھیک ہے جی. تو اللہ کی آیات کو چھوڑنے والے شخص کا کیا انجام بتایا گیا؟ کہ باجی وہ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے.
اور یعنی پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے پھر فائنلی. شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہوتا ہے کتاب کو چھوڑنے کا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آیات دی, اس نے سمجھی بھی, سب کچھ کیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے ان کو چھوڑ دیا, ان پہ عمل کرنا یعنی چھوڑ باجی اس سے دیا. پھر وہ یعنی کہ دین کا ایک لبادہ ہی اوڑا ہوا تھا اس نے. تو ہاں پھر کوئی ایسا حالات ہے کہ وہ پھر اتر نہیں, گیا. جی بعد دفعہ دین کا لبادہ بھی نہیں ہوتا, کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتا ہے. اور یہ شیطان تو ہر وقت پیچھے لگا ہوا نا ہمارے, تو وہ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ گمراہ ہو جاتا ہے. سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہ ہوتا ہے. ایسے بہت سی دنیا میں آپ نے. اب یہاں پر یہ کسی خاص شخص کی بات ہو رہی ہے یا عام ایک انسان کی ویسے تو بات ہو ایک رہی ہے؟ کسی خاص شخص کی بات ہوئی تھی, لیکن یہ باجی عام بھی ہے, حکم سب کے لیے, ہاں. مطلب ایک عام بھی ہے. ویسے تو بلم باعور تھا نا وہ بنی اسرائیل میں سے ایک عالم تھا, اور ہاں اس کا یہ ٹھیک ہے, واقعہ. عالم کی بات ہے, صحیح بات ہے. اور پھر عام بھی بات ہے یہ, ہے نا. جی تو جیسے کتابیں لائق علم حاصل تھا, لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا, یعنی دنیا کی محبت اس کے دل میں آ گئی. دنیا کا جو مال ہے نا, اس کی محبت اس کے دل میں رچ بس گئی, اور اس نے پھر کیا کیا, مثلا کوئی جاب لگ گئی, اب حفظ کیا ہوا, لیکن آج تک تو وہ بھول گیا. اور حفظ کا تو ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور اس کو سمجھا نہیں ہے, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے حفظ کا بھی. وہ ایسے ہی ہے جیسے طوطے کو کچھ رٹا دو نا, وہی چیز ہے. لیکن اگر اس نے عمل کیا, اس کو سمجھا ہے, اور اس نے زندگی اس کے مطابق گزاری ہے, تو پھر تو شیطان ورگلا بھی نہیں سکتا. یہ جو سطحی طور پہ رہتے ہیں نا, انہی کو پھر ان کے ساتھ ایسے ہوتے, کوئی جاب لگ گئی, اب اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اگر قرآن بھول جاؤں گا تو پھر وہ اونٹ کے وہ جو سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا ہے, اونٹ وہ والی مثال آ جاتی ہے نا, پھر تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ کتنا بڑا نقصان میں اپنا کروں گا اس تھوڑی سی دنیا کے بس, اور عارضی دنیا کے. کتنا کما لے گا, اور کمائے گا تو ساتھ لے جائے گا, چھوڑ کے جانا نا. اور بعض دفعہ ایسے لوگوں کے لیے چھوڑ کے بندے جاتے ہیں جن کو پسند بھی نہیں کرتا ہوتا. چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ شریعت میں حصے ہیں سب کے, دینا پڑتا ہے. تو کیا فائدہ ہوا, دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. تو یہ ایک عام شخص کی بات ہے, متعین شخص بھی ہو سکتا ہے اور کوئی عام بھی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے افراد اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر امت میں پائے جاتے ہیں, ہر امت میں پائے جاتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا, ہر امت میں ہوتے ہیں. تو جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا وہ اس میں شامل ہوگا. اب اس کی جو مثال بتائی گئی ہے نا, وہ کیا ہے, وہ ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي, کمثل الکلب, کلب کیا ہے, ڈاگ, کتا. اچھا, اب یہ اس کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ اس کی فطرت جو ہے نا, اس انسان کی فطرت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے. بہت لالچ سخت کی ہے. علامت ہے, یعنی گریڈ لالچ لالچ کی علامت ہے کہ اگر تم, ٹھیک ہے نا, تم اس کو, وہ بھوکا ہو تب بھی اس کا وہی حال ہوتا ہے, پیٹ بھرا ہو تو بھی اس کا حال ہوتا ہے, تم اس کو کچھ کہو تب بھی اس کا وہی حال ہے, تم اس کو نہ بھی کہو تو تب بھی اس کا حال ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو چھیڑا تو وہ بھونکنا شروع ہوا ہے نا, اور ایک وہ کہ چھیڑا نہیں ہے تب بھی وہ بھونک رہا ہے, یعنی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے, زبان اس کی لٹکی رہتی ہے, اور یہ لالچ کی ہے نا. علامت ہے. جی تو اس کو کچھ اب یہاں کہتے پہ ہیں ہم نے جیسے اپنے عمل کے استاذہ. لیے کیا سیکھا, عمل کی بات کریں گے. جی یہی باجی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کتاب کا علم عطا فرمایا تو اس کی قدردانی یہی ہے کہ اس کو پکڑ کے رکھیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں, اور دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے اس کو پیچھے نہیں ڈالیں. ٹھیک ہے. اور خواہشات کی پیروی نہیں کرنی, خواہشات کی پیروی وہ نہیں مرتے دم کرنی, تک اللہ کی جو آیات ان سے جڑ کے رہنا. اور کتاب کو پکڑنے سے ہی پھر دین پر استقامت ملتی ہے. قرآن اور سنت دو چیزیں ہیں نا ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ, تو ان دونوں پر عمل کرنا ہے. بدعات میں نہیں پڑھنا بلکہ قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے. تو دین سے دور ہونے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے نا, وہ دنیا کی محبت اور لالچ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو مکمل طور پر دل سے نکالنا ہے. آپ دل سے نکال کے دیکھیں,
دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے اور آپ کا رزق کیسے آتا ہے آپ کی طرف دوڑ کے. جتنا ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں نا اتنا دنیا ہمیں بگاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ دنیا جو ہے یہ ایک بچ کی طرح ہے, بچ. جی کتنی بری مثال ہے نا. تو یہاں پہ بھی وہی مثال ہے. ایک بدو حضور کے پاس آیا تو اس نے حضور سے یہ سوال پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میں اللہ کا بھی محبوب ہو جاؤں اور بندوں کا بھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اس چیز سے مطلب اس چیز کی حرص نہ رکھو جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو تم لوگوں کے محبوب ہو جاؤ گے, اور اگر تم دنیا سے کی محبت اپنے دل سے نکال دو گے تو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. اللہ کے محبوب. آپ کر کے دیکھیں, دنیا سے آپ جب کچھ مانگتے ہیں دنیا خفا ہوتی ہے, اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو اس نے مجھ سے مانگا. اور انسان کو ملنا تو اتنا ہی باجی جو اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے. تو ہاں مطلب وہ تو لالچ لکھتی ہے, کر کے وہ تو لگتی ہے لالچ کر کے, اور وہ تو لوگوں کی نظروں میں بھی ذلیل اور اللہ کی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں اللہ کی آیات کو چھوڑنے والے شخص کو تشبیہ کس چیز سے دی جا رہی ہے؟ ایک جانور سے, اور وہ بھی گھٹیا ترین جانور سے, جو برتن میں بھی اس منہ ڈال دے تو 7 بار اس کو دھونا پڑتا ہے بسم اللہ پڑھ کے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا شخص جو خواہشات کے پیچھے لگ رہتا ہے, پھر اپنی خواہشات کو ہی پورا کرنے میں لگا رہتا ہے نا. اس کی پوری نہیں ہوتی, ایک پوری کی تو دوسری پوری کی تو تیسری چوتھی. ٹھیک ہے. اس کو اب جتنا زیادہ ہوگا بینک بیلنس اتنا کم لگنے لگ جائے گا. جب بندہ غریب ہوتا ہے تو 100 روپے کی اس کے پاس بہت وقت ہوتی ہے, لیکن جب وہ امیر ہو جاتا ہے تو لاکھوں کی بھی وقت اس کے دل میں ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے اور ہو, اور پھر قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرتی ہے نا. جو باجی اللہ غنا کے ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دل کا بھرا ہونا. ہاں, غنی دو طرح کا ہوتا ہے. غنی رچ کو بھی کہتے ہیں عربی میں, غنی رچ پرسن کو بھی کہتے ہیں, لیکن غنی اصل غنی کیا ہے, وہ ہے دل کی غنا جو ہوتی ہے. ہاں, اس کو کہتے ہیں کہ وہ دل کا غنی ہو تبھی جا کے پوری پڑھ سکتی ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی. ورنہ تو وہی مثال ہے یہی والی کہ پورا ہی نہیں ہونا, لالچ تو پورا ہی نہیں ہونا. تو یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے شخص کی مثال ہے. کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ یہ کون شخص ہے جو کہ اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے؟ جھٹلانے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, جس میں سے ایک عمل نہ کرنا, سیکھنا نہیں, سکھانا نہیں, کتاب کو وقت ہی نہیں دینی, پرائرٹی نہیں بنانا, کھولنا ہی نہیں, رمضان یا مرنے پہ کھول لی تو ہم رمضانی مسلمان ہی بن کے رہ گئے نا. اگر آپ میجورٹی کے دیکھیں تو ایسا ہی ہے. عید کی نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے, چلو بھائی لوگ کہیں کہ ہاں بھائی روزے بھی ہم وہی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان. جیسے وہ منافقین بھی وہاں نہیں ہوتے تھے, مسجد میں آ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں, اندر سے تو وہ نہیں تھے نا مسلمان. ان کی ساری تو ان کے منافقوں کے ساتھ تھی, ان کے مشرکوں کے ساتھ, اور جو ان کے اپنے تھے یہودی ان کے ساتھ ساری ہمدردیاں تھیں نا. مسلمانوں سے تھوڑی ہمدردیاں تھیں, وہ تو وہاں پہ جاسوسی کے لیے آتے تھے. عبداللہ بن ابی اور اس کے فوج جتنے بھی ساتھی تھے. تو کن لوگوں کو مویشیوں کی طرح کہا گیا ہے؟ یہاں پہ مویشیوں کی مثال ہے, آپ نے پڑھا ہے نا, مویشی جو ہے یہیں پہ آیا تھا نا. بہرحال آپ ہی بتا دیں. جو وہ بھی باجی جانور بھی مطلب 179 آیت میں انشاءاللہ پڑھیں گے یہ والا, ٹھیک ہے نا. آپ نے یہاں تک پڑھا تھا میں یہد اللہ وہو المہتد. تو اللہ ہی جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے, ہدایت والا وہی بنتا ہے, اور جس کو اللہ بھٹکا دے. اب یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دے گا تو ہی ہم ہوں گے, اور اللہ ہمیں بھٹکائے گا تو ہی ہم, ہاں اللہ پہ ڈال دیں سب کچھ. کہ باجی جو خود بھی تو ہدایت کا طلبگار ہونا چاہیے نا, پھر اللہ سے ہدایت مانگے تو پھر اللہ دیتے ہیں. اللہ جب آپ کے دل میں کوئی خیر دیکھتے ہیں تبھی آپ کو ہدایت دیتے ہیں, آپ کو ہدایت کا رستہ دکھاتے ہیں. سمجھ آئیے؟ جو باجی میں پہلے قرآن کا ترجمہ ایسی جب شادی کے بعد میں اکثر پڑھتی تھی تو مجھے اس چیز سے بہت ڈر لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے نا ہم جسے چاہیں ہدایت دے, جسے چاہے گمراہ کر دے. بالکل ایسے تو ہی. مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے یہ تو مرضی ہے, تو اب پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. لیکن جب میں نے ہاں پڑھا تو پھر سمجھ آئی کہ
دیکھیں مطلب جو چاہتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں پھر. اللہ تعالیٰ نے کتاب، ہماری کتاب پہلے لکھ دی ہے نا کہ ہم جو بھی بچہ کو، اور کتاب 4 مہینے کا جب بچہ ماں کے پیٹ سے اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، فرشتے کے ہاتھ میں، کہ یہ اس کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اگر وہ لکھا ہوا ہے کس نے ہدایت پانی ہے یا نہیں لکھا ہوا کس نے ہدایت نہیں پانی، اللہ نے لکھ دیا ہے. تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ لکھ دی گئی ہے، لکھی ہوئی چیز ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا علم وہ تو. مکتوب ہے. تقدیر کیا ہے؟ مکتوب ہے، وہ لکھی ہوئی چیز ہے. اب اس کو بدلنا آپ کا کام ہے. فرض کرو کہ ایک آدمی جو ہے اس نے جہنم میں جانا ہے، اور وہ آ کے نیک اعمال کرتا ہے، اپنی شخصیت کردار کو بناتا ہے، اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی بھیجیں گے. جی. اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی بھیجیں گے. تو پھر اس کو وہ جگہ بھی دکھائی جائے گی جہنم میں کہ تم نے تو یہاں آنا تھا، دیکھو تم یہاں آئے. اور ایک بندہ جس کی جنت لکھی ہوتی ہے اس کے نصیب میں، اور وہ دنیا میں آ کے برے کام کرتا ہے، چاہے کسی وجہ سے بھی، پیرنٹس اچھے نہیں تھے، ماحول اچھا نہیں ملا، جو بھی وجہ تھی، خود وہ بھٹک گیا، وہ اس کو بھی جب قیامت والے دن جب وہ جہنم میں جائے گا نا، تو اس کو وہ جنت میں جگہ دکھائی جائے گی. تو وہ تمہاری جگہ تھی، تم نے وہاں جانا تھا، میں نے لکھی تھی تمہارے لیے، لیکن تم نے برے اعمال کی وجہ سے یہ جگہ سلیکٹ کر لی اپنی. اس کی مثال قبر میں ایسے بھی. دیتے ہیں نا، اس کی مثال ایسے دیتے ہیں، میں آپ کی بات سنتی ہوں بعد میں. جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے نا، جی. یہ جو ہے غیر حاضریاں بھی ہیں، کلاسز اسکپ کی ہوئی ہیں، بنک کی ہوئی ہیں، یہ وہ اس نے یہ نالائق ہے، یہ فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ اسٹوڈنٹ میرا ٹاپ کا اسٹوڈنٹ ہے، پورا اس کا ہر چیز ریکارڈ اچھا ہے، یہ ٹاپ کرے گا. یہ ایک اس کا ہے کہ اس کا خیال ہے ٹیچر کا، اس نے ایزیوم کیا ہے اس کے بارے میں. لیکن اب کیا ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے، جو لائق والا ہوتا ہے، وہ محنت نہیں کرتا، یا پھر وہ اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، فیل ہو جاتا ہے. اور جو دوسرا والا ہوتا ہے وہ محنت کر کے اور ٹاپ کر جاتا ہے. یہی حال ہے یہ ہمارے تقدیر کے معاملے کا. جی صحیح. ٹھیک ہے نا. اب وہ ہو گیا. اب وہ ایک چیز تھی، ایک ٹیچر کا وہ تھا. ٹیچر سمجھ لو نا، اللہ تعالیٰ ان کا ایک ہے نا کہ یہ بندہ میرا ایسا ہے ایسا ہے، یا اس نے لکھ دیا تقدیر میں کہ یہ بندہ ایسا ہے، اس کی تقدیر یہ ہوگی، اس نے یہ دنیا میں یہ کام کرنے ہیں، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ نیک ہوگا، صالح ہوگا، یہ ہوگا. لیکن وہ دنیا میں آ کے نہیں کرتا. اور ایک جو دوسرا ہے وہ کر کے اور چلا جاتا ہے، جنت کی جگہ بنا لیتا. تو یہ تقدیر کا معاملہ یہ والا ہے. پھر ہماری دعائیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ہم جب مانگتے ہیں تو وہ بھی ہماری بلاؤں کو صدقہ بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی ہماری اس میں ہی آ جاتی ہیں. تو یہ اس طرح سے اس آیت کا مطلب لیا جاتا ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ، جو جس کو ہدایت دے اللہ، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، یعنی جو بھی ہدایت چاہے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو ہم لوگ ترجمہ پڑھ کے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جس کو چاہے گا اللہ ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ کچھ خیر دیکھیں گے اس میں کہ ہاں بھائی یہ بندہ کچھ کرے گا آگے جا کے، تو اس کو ہدایت دے دیں گے سیدھے راستے کی. آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اور باقی بھی ہیں جتنے گروپس میں یا دنیا میں جو ہیں دین کی طرف، ان کے اندر خیر دیکھی اللہ نے کوئی. ورنہ سارے باہر بیٹھے ہوں، دنیا کمانے میں لگے ہوں. حقیر دنیا جس کی کوئی وہی نہیں ہے. ایک تو ہوتی ہے نا ضرورت کے مطابق بھائی اتنا چاہیے، ان کی تو لالچ کی پھر وہ کتے والی ہو جاتی ہے نا کہ حد ہی نہیں ہوتی. اس طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کو چاہے آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں، ان کا کام ہی کیا ہے، بھونکنا ہے. وہ بھونکیں گے، انہوں نے بھونکنا ہے، انہوں نے بکواس کرنے ہیں، چاہے آپ ان کو کچھ کہیں یا نہ کہیں. انسانوں کی کچھ انسانوں کی فطرت اس طرح کی ہوتی ہے. صحیح ہے. ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے ان کو کچھ کہا، بدلے میں انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے نا، کہہ دیا ٹھیک ہے، اب شروع ہو گئے آپ کے اوپر. ایک تو یہ ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اور پھر بھی آپ کو باتیں سننے کو مل رہی. تو انسانوں کی بھی یہ فطرت ہے. تو قرآن سے تو آپ جتنے مطلب نکالیں نا، نکلتے ہیں نا، آیات سے جتنے موتیل نکلیں گے. مثال اب وہ ایک دے دی گئی ہے. اب وہ شخص جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے دنیا میں، وہ بھی کیا ہے، اس اللہ کی آیات پڑھی اور پھر کیا ہوا،
उनसे निकल भागा है, उसको याद ही नहीं मैंने क्या पढ़ा है और मुझे उस पर अमल भी करना है, फिर उसकी हालत ये वाली होती है। कोई समझदार इंसान, बाशऊर इंसान ऐसे नहीं कर सकता कि वो अपनी आखिरत को खराब करे, दुनिया में फसाद फैलाए। अल्लाह को पसंद नहीं है कि उसकी जमीन पे फसाद फैलाया जाए। अल्लाह ताला चाहते हैं, अल्लाह ताला ने जितने रूल्स क्यों बताए हैं हमें, सूरह हुजरात पढ़ लें, सब उसमें देखें अल्लाह ताला ने ये अब ये नहीं करना, ये नहीं करना, मैनर्स सिखाए हैं। क्यों सिखाए हैं? हिदायत क्यों किताब भेजी है? ताकि हम इस जमीन को पुरसुकून बनाएं, इसको रहने की जगह बनाएं, इसको जहन्नम ना बनाएं लोगों के लिए। लेकिन बनाते हैं लोग, दूसरों की जिंदगियां तलख कर देते हैं, जीने नहीं देते। और फिर आप उनका अंजाम भी देख लें आगे, वो जो सूरह बुरूज में, अल बुरूज में उनका जो अंजाम आता है ना, वो भी देख लें क्या अंजाम आता है। जो मोमिनीन को सताते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? तौबा भी नहीं करते। मोमिनीन कौन होते हैं? जो उनके जवाब नहीं देते आगे से, वो अल्लाह पे छोड़ते हैं कि ठीक है भाई, उनके लिए हिदायत की दुआ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उनको जवाब भी नहीं देते। उनके लिए क्या है? उनके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके लिए जहन्नम। और तौबा भी नहीं उन्होंने की कि हमने मुसलमानों को सताया है। ठीक है, वो मुसलमान भी हो सकते हैं और बाहर के हो सकते हैं, जैसे आजकल हो रहा है दुनिया में, मुसलमानों को कितना सताया जा रहा है। जिसने एक मुसलमान को जानबूझ के कत्ल किया वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। पूरी दुनिया को कत्ल किया, एक की जान बचाई। क्यों लोग इतनी छोटे छोटे बच्चों को लेके तो वो उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, और प्री मेच्योर बच्चे हैं और उनको ले लेके एम्बुलेंस लेके इधर उधर जा रहे हैं कि इनकी जान बच जाए। क्या पता उसने आगे दुनिया में क्या काम करना हो। और फिर अल्लाह की आयत भी है ना कि एक जान को बचाया तो सबको बचाया। डॉक्टरों ने अपनी जानें दे दी हैं बाजी। हाँ, डॉक्टरों के बच्चों, डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनके बच्चे मर गए, के बच्चों ने जाने दे दी उनके हाथों में। इतनी बड़ी आजमाइश, तो क्यों ऐसे कर रहे हैं? बहुत आसान होता है, बड़े आराम से बंदा कहता है कि ठीक है भाई, लेकिन वो अपने आप को कटवा रहे हैं, गाजर मूली की तरह कटवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये दुनिया आर्जी है, अल्लाह से मुलाकात जरूरी है, वहां जाना है अल्लाह के पास। यहाँ तो मरना है, रहना तो नहीं है। आज ना मरे तो कल मर जाएंगे, किसी बीमारी में मर जाएंगे, मूजी मरज में मर जाएंगे। अल्लाह की राह में जान देना तो किस्मत वालों को मिलती है, और ईमान पे जान देना शहादत की मौत से। ये हम लोगों को नहीं पता। हम तो पैसों पे जान देते हैं, लालच हमारे दिलों में भरे हैं, और चंद सिक्कों के लिए हम झूठ भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, झूठी गवाहियां भी देते हैं, सब करते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसे ही लोग मवेशियों की तरह ना, इन्हीं को अल्लाह ताला ने कहा है, जिनके ये हम आगे आयत 179 में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आ जाए, अभी कौन है नेक्स्ट? सोचमा, आप आ जाए जी भैया किस। जी अच्छा, यहाँ से करना है ना जी, यहाँ से चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकद जरा नाम जी, वलकद और अलबत्ता तहकीक ज़राना पैदा किया हमने ली जहन्नमा जहन्नुम के लिए कसीरन कसीर तादाद को मिनल जिन्नी जिन्नों में से वल इंसी और इंसानों में से। लहुम उनके लिए कलूबुन दिल है, ला कलूब नहीं है, नहीं, कुलूबुन कुलूब उनके दिल है, उनके लिए दिल है, ला नहीं, यफ़क़हून वो समझते बिहा साथ इनके, वलहुम उनके लिए आयुनुन आँखें हैं, ला नहीं, युबसिरूना नहीं वो देखते साथ बिहा साथ इनके, वलहुम और उनके लिए आदानुन कान है, ला नहीं, यस्माउना वो सुनते बिहा साथ इनके। उलाइका यही वो लोग हैं कल अनआमी मवेशियों की मानिंद, बल्कि हम अदल्लु बल्कि वो ज़्यादा गुमराह हैं। उलाइका यही वो लोग हैं हुमुल गाफिलून जो गाफिल हैं। वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए हैं अल अस्माहु नाम, अल हुस्ना अच्छे अच्छे, फदऊहु बस पुकारो पुकारो इन्हें पुकारो उसे बिहा साथ इनके, वज़रुल्लज़ीना और छोड़ दो अल्लज़ीना उन लोगों को जो युल्हिदूना वो कजरवी करते हैं या असल से इनहराफ करते हैं, फी अस्माई उसके नामों के बारे में, सजुज़ौना अनकरीब वो बदला दिए जाएंगे, माँ कानू जिसे थे वो
अनकरीब वो बदला दिए जाएंगे जो कानू थे वो यामलून वो अमल करते वमिमन बस काफी, इसको कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट आयात है। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो है मुझे बताएं, मेरा वो सवाल जो था ना, किन लोगों को मवेशियों की तरह कहा गया? जीवा जी जो यानी कि दिल रखते हैं लेकिन फिर भी हक को कबूल नहीं करते, आंखें रखते हैं लेकिन फिर भी वो कौनी यानी कि दुनिया में जो भी आयात हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते, या उन्हें नहीं देख के, उनको देख के भी हदायत पे नहीं आते, और उनके कान है लेकिन वो उस खैर की बात सुनना गवारा नहीं करते, तो उन्हें जानवरों से तशबीह दी गई है कि बल्कि कहा गया कि वो उनसे भी बदतर है, क्योंकि वो हदायत को किसी भी तरीके से, जो अल्लाह ताला ने ज़राए बनाए हैं हदायत के, जिससे इंसान हदायत लेता है उसके बावजूद भी जो है वो सब चीज़ें होने के बावजूद भी हदायत को कबूल नहीं करते। ठीक है, तो इसमें ये हिदायत के टूल्स है ना, जैसे हर चीज के जी टूल्स होते हैं, आपके किचन में होते हैं, हर जगह होते हैं टूल्स, मैकेनिक के होते हैं, जितने भी पेशेवर जो भी होते हैं, जैसे बढ़ाई होता है, हर एक के टूल्स अपने अपने होते हैं, स्टूडेंट के टूल्स अलग होते हैं, गैजेट्स जिनको कहा जाता है। जी तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में हमारी हिदायत के टूल्स रखे हैं, और उनसे वही काम लेना चाहिए जिसके लिए उनको बनाया गया है। बनाया गया। जी हम क्या करते हैं कि हम नहीं, उनसे हम दूसरे काम लेते हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं कानों से, वो किस लिए है? जी कुरान सुनना जाए, कुरान की तफसीर सुनी जाए, हिदायत के टूल है ना, उनसे जी हम बोल लें, रहनुमाई लें। लेकिन वो उलट काम हो रहे हैं, आंखें क्या देख रही हैं, दिल क्या सोच रहे हैं, दिलों में किन की मोहब्बत है, वो सारी चीजें। तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि ये लोग सब कुछ होते भी, यानी आप देखें, जरा ना का तर्जुमा आपने क्या किया था? जी पैदा किया हमने, हाँ, जुर्रियतुन से है ना। ज़ुर्रियतुन जी हाँ, वलकद, और अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने ली जहन्नमा, जहन्नम के लिए बहुत सौ को, जिन्नों में से और इंसों के लिए, इन दोनों के इंसानों में लिए से। जहन्नम बनी। जी क्योंकि अच्छे जिन भी हैं। जानवरों के लिए नहीं, जी जानवरों का तो हिसाब होगा, जिसने जुल्म किया दूसरे पे उसको मिट्टी कर दिया जाए। जहन्नम जो है उसमें ये दो चीजें जाएंगी, जिन भी जाएंगे इंसान भी जाएंगे, और ये उन लोगों के लिए सरकश इंसानों और जिन्नों के लिए जहन्नम है। अच्छा, लहुम, उनके लिए दिल हैं, यानी किन के लिए? जिन्नों के इंसों के लिए दिल जी हैं, ला यफ़क़हूना बिहा, वो समझते ही नहीं, नहीं दिल जी नहीं, दिल हैं। दिल किस लिए होते हैं? दिल जो होते हैं उनका कोई मकसद बनाया गया ना, गौर फिक्र तदब्बर, जी कुछ भी उनको बोलो उनके दिलों पे कोई असर नहीं होता, जी ठीक है ना। ये वो दिल होते हैं जिन पे किसी नसीहत का असर ही नहीं होता, किसी बात को समझते ही नहीं, कई तरह से समझाया जाता है लेकिन वो नहीं समझते, खुद भी अकल नहीं करते और दूसरों की बात नहीं समझते। वलहुम आयुनुन, ये आंखें, उनके लिए आंखें जो कि देखती नहीं हो, जो अपनी आंखों से देखते नहीं है। जी अब देखते तो वो हैं, लेकिन वो उन जी चीजों को देख रहे हैं, वो उनकी आंखें बसीरत वाली नहीं है। जी दो तरह का देखना होता है ना, हाँ जी एक कल्बी होता है और एक होता है जो आंखों से होता है। जी तो बसीरत कहते हैं कल्बी जो देखना होता है, जो शऊर होता है। वलम जो आजान, उनके लिए कान है लेकिन उनसे वो सुनते नहीं है। सुनते हैं। उलाई का कल अनाम, तो वो जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी ज्यादा है। जानवर जी जो है ना, उनको जितनी भी हिदायत दी गई है, मसलन आप देखिए कुरान मजीद में सूरह नाहल में आता है, वही की मक्खी, वो जो मक्खी, शहद की मक्खी, उसका शहद की जिक्र है। मक्खी जी जो कि अल्लाह ने हमेशा उसको हुक्म दिया है, जिस जी चीज को भी अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो वही कर रहा है, और वो भी एक हिदायत है जो उनको दी गई है। वो वाली हिदायत नहीं जो हमें दी गई है, क्योंकि उन्होंने जन्नत जन्नत में तो जाना नहीं। तो हाँ जितनी भी जी हिदायत उनको, तुमने अपनी रोजी कैसे, तुमने अपना बचाव कैसे करना है, ये सारी चीजें उनको बताई गई हैं, ठीक है ना। ये भी हिदायत है जो उनको दी गई, जो एक पूरी का मखलूक को एक हिदायत दी गई है। तो जानवर जो हैं वो भी उन पे अमल करते हैं, उस पे अमल करते हैं, लेकिन इंसान जो होता है वो, देखिए हर इंसान के दिल में के ज़हन में ये दीन फितरत पे वो पैदा होता है, लेकिन उसके अंदर अच्छे बुरी की तमीज भी रखी गई है ना। हाँ जी उसको खैर और पता शर होता है ये दोनों। अच्छा है, हाँ, दोनों का पता जी होता है उसको, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? अगर बुरा कर रहा है तो वो जानवरों से बुरा है, क्योंकि जानवरों को भी जो हिदायत दी गई है, जो उनके अंदर चीज रखी गई है, वो उस पर अमल करते हैं और पूरी तरह अमल करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने
وہ تسبیح بھی کرتے ہیں, ان کی تسبیح بھی اپنی ہوتی ہے. اب صبح صبح چڑیوں کی چون چون دیکھیں, ہاں جی 4 بجے جاگی ہوتی. کون کہتا ہے 4 بجے اٹھو, سردی میں اٹھو؟ سردی میں تو خیر مائگریٹ کر جاتے ہیں یہاں سے, لیکن آپ نے دیکھا جو معتدل علاقے ہوتے ہیں وہاں صبح صبح اٹھے ہوتے ہیں, سردی میں جی اٹھتے ہیں, پوری کتنی آواز آتی, اتنا شور ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے, کیا کر رہے ہیں وہ, کون ان کو مجبور کر رہے ہیں, وہ اٹھتے ہیں تسبیح کے لیے اٹھتے ہیں, ان کی اپنی تسبیح ہے. جی پھر اللہ کے ہر حکم کا بجا لاتے ہیں. تو انسان جو ہے بعض دفعہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے, ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ کہ جانور بھی شرما جائیں. جانور بھی بہت سے کام چھپ کے کرتے ہیں, سامنے نہیں کرتے, لیکن انسان اتنا ہو گیا باغی کہ اچھائی برائی میں اس کی تمیز ہی نہیں رہی ابھی, کیا اچھا ہے کیا برا ہے, جی اور بڑھتے ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب اگلی آیت میں یہ آپ نے پڑھی تھی نا, وَلِلَّهِ جی الْأَسْمَاءُ ہاں جی الْحُسْنَى. تو جی اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے کیوں اچھے پکارا ناموں جائے, کیوں پکارا جائے؟ باجی اس میں اللہ تعالیٰ سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ذریعہ بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اچھے ناموں سے پکارا جائے, اور اس میں یعنی کہ ہمیں غور و فکر کرنے میں مددگار ہوتے ہیں ہمیں, کہ جب ہم ان کے جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا رحمان الرحیم کہہ کے, کہ رحم کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر سب سے زیادہ ہے, دنیا کے کسی بھی اس میں نہیں ہے, اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بھی احساس ہوتا ہے ہمیں. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے پکارو جی میرے اچھے اچھے ناموں سے. تو جہاں پہ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے وہاں پہ پھر کوئی چیز آپ اس کو نہیں کر سکتے, رد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اللہ کا جی حکم ہے کہ مجھے اچھے اچھے ناموں سے پکارو جب بھی دعا کرو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام لینے سے وہ دعائیں جو ہم مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے فَادْعُوهُ بِهَا, ایسے نہیں کہا گیا کہ مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے پکارو, میرے اسماء الحسنہ. اچھے اچھے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا, اصل میں تو اسماء الحسنہ پورا ایک اس ورڈ ہے نا, جی خوبصورت نام بھی ہو بہت سکتے ہیں, اچھے ہے نام نا, ہم جی اچھے اچھے ترجمہ کر لیتے ہیں. تو ان کے ساتھ پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ, اور چھوڑ دو ان لوگوں کو, زال سے ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. ایک اور بھی میں نے بتایا تھا زئی سے بھی نا, وزرا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وزر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ. کوئی بندہ, کوئی نفس جو ہے وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, تو وزر زئی سے ہوتا ہے. تو وزر مطلب چھوڑ دینا. الذین یلحدون, جو الحاد کرتے ہیں اس کے اسما میں. اب اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہوتا ہے؟ جی الحاد یہ کہ اس کے ناموں کے ساتھ ناموں میں شریک کرنا, جس طرح سے مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے بتوں کے نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ, یعنی کہ جس طرح سے ان کا وہ لات, عزا, العزیز سے تھا, اس طرح سے انہوں نے ان کو بالکل. چینج کر کے تو وہ اپنے نام ان کو دے دیے تھے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تھوڑا چینج کر کے نا. اور یا یہ کہ اس میں الحاد یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو کسی ایسے نام سے نہ پکارا جائے یا اس میں جس میں انحراف ہو جائے. اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یا شافی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, تو ہم اس کو اس کی جگہ ہم ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے. اور اس طرح سے انہوں نے بتایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت یعنی کسی حکیم کو ہم ڈاکٹر نہیں جی کہہ سکتے نا, حکیم جی کو جی ڈاکٹر کسی نہیں کہہ حکیم, ہاں سکتے. ہاں ہاں جی. ہاں. تو اور اسی طرح سے جو رحمان ہے, یعنی کہ ہم اس کے ساتھ ال لگاتے ہیں, الرحمن کہیں گے تو ہم کسی اور کو جو ہے نا وہ الرحمن نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. لوگ نام رکھتے ہیں, اللہ کے رحمان جو بھی رکھتے نام ہیں, ہے رحیم بھی. بندوں کو نہیں, مخلوق کو نہیں دے سکتے نا. جی تو اس کے ساتھ ہم ال لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, الرحمن کہتے ہیں یا الرحیم. تو یہ تو انسان جب اپنے بھی نام اس طرح ایسے سے نام نہیں رکھ رکھنے ہوں تو پھر اس کے ساتھ عبد کا لفظ استعمال کیے جاتے ہیں نا, عبد سکتا. جی عبد الرحمن, الرحمن, جی عبد اللہ کا. اللہ, تو وہ جو بھی رحیم لگانا ہے, جو بھی لگانا ہے صحیح ہے. تو وہ جی کر کے تک وہ اللہ کا نام نہ اس بندے کا ہو جائے نا. لیکن ہم جی پکارتے ہم رحمان ہی رہتے ہیں, لیکن رحمان پکارنے میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ کسی کا نام عبد الرحمان ہے, آپ شارٹ کر کے رحمان پکارتے ہیں, رحمان بھائی یا کچھ, جی لیکن اس کو الرحمان نہیں کہنا بالکل بھی. جی الرحمن نہیں کہنا ہے. تو پھر بگاڑنا نہیں ہے, جیسے کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے اللہ کے نام کو, اللہ سے لات اور وہ عزیز سے عزا اور وہ سب بنائے ہوئے تھے نا, مخلوق کے نام دیے ہوئے تھے, بگاڑے ہوئے جی تھے. اور اسی طرح کمی نہیں کرنی, اضافہ نہیں کرنا, الحاد کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے نا.
تو لحد جی اصل میں بغلی قبر کو کہتے ہیں، جو قبر کے اندر ایک قبر بنائی جاتی ہے نا، چھوٹی قبر باجی جس وہ میں کیوں میت بنائی کو، جاتی ہے؟ اس میں میت کو رکھتے ہیں، اس میں میت کو لٹاتے ہیں، اور پھر اس کے آگے پتھر رکھتے ہیں، وہ جو چوڑے چوڑے پتھر ہوتے ہیں، اب تو سیمنٹ کے بنائے جاتے ہیں، پہلے ایسی پہاڑوں سے نکالے جاتے تھے، تو وہ بنا کے آگے رکھتے ہیں کہ جو مٹی جب ڈالی جائے نا، کتنا احترام ہے دیکھیں مرنے کے بعد بھی انسان کا. وہ بغلی قبر ایک قبر بناتے ہیں، یہاں پہ تو ایسی باکس رکھ دیتے ہیں نا، بغلی قبر نہیں بناتے. اپنے پاکستان میں ابھی بھی اور ہر جگہ جہاں بھی مسلم کو کسی مسلمان کا تو ایک بغلی قبر ہوتی ہے. آپ کو ویڈیو دیکھیں نا، آپ کو پتہ لگے گا. پھر وہ میت کو کفن کے ساتھ بندے نیچے اترتے ہیں اور اس کو اس میں رکھتے ہیں، پھر اس کو آگے سے قبر کرتے ہیں تاکہ جب قبر پہ مٹی ڈالی جائے تو وہ اس کفن پہ نہ پڑے، اس بندے پہ نہ پڑے، میت پہ نہ پڑے، ورنہ تو میت کی کیا حالت ہو جائے گی. بعد میں تو جو ہونا ہے اس کے ساتھ ہونا ہے. آپ اتنی مٹی پورا گڑا بھر رہے ہیں تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہاں لحد، اس اچھا کو کہتے ہیں. ہم پوری قبر کو ہی لحد کہتے ہیں نا، لیکن وہ بغلی ہاں قبر جی جو تھی اسی سے یہ الحاد نکلا ہے نا، اچھا الحاد اسی سے لفظ نکلا ہے. ٹھیک جی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وظیفے ہم جو کرتے ہیں خاص تعداد مقرر کر لینا، جی وہ اور صحیح پھر نہیں ہے. وہ صحیح نہیں ہے. جی ہاں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تعویل، تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے میننگ میں چینج کر دینا. تو اللہ کے ناموں کو بندوں، یعنی اللہ کو بندوں سے یا بندوں کو اللہ سے تشبیہ دینا، ایسا بھی نہیں کرنا. بعض دفعہ ہم بندوں کو اللہ سے تشبیہ دینے لگ جاتے ہیں نا، صحیح ہے. تو جی ایسا بھی نہیں کرنا. بعض جو پرانے ہیں جی بزرگ ولی اللہ تو لوگ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، تو یہ سب نہیں کرنا. تو پھر یہ اللہ جی کے ناموں کو یاد کر کے جو ہے کرنے کا کیا اجر ہے، کچھ پتہ ہے آپ کو اجر کیا ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بتائی استاذہ نے، جی بتائی تھی لیکن مجھے جو اللہ یاد کے نہیں کہ ناموں کو بہت زیادہ اس یاد کا کرے جی اور ان پر تو عمل جو ہے کرے اور وہ خصوصیات اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کرے. بہت سے اللہ کے نام ایسے ہیں ان کی خصوصیات ہم اندر بھی لا سکتے ہیں اپنے. مثلا جی اللہ غفور ہے نا، غفور ہے جی نا تو ہم بھی دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں. ہم اللہ رحیم ہے تو ہم بھی دوسروں پہ رحم کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. درگزر کر سکتے ہیں. اللہ ہم سے کتنی چیزیں درگزر کرتا ہے، کتنا ہماری پردہ پوشی کرتا ہے، ستار ہے. تو ہم دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں. تو وہ ساری صفات ہم اپنے، کچھ صفات ایسی جو ہم نہیں لا سکتے، لیکن کچھ صفات اللہ کی ہم اپنے اندر بھی لا سکتے ہیں. تو ان کو سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے تو پھر وہ صفات ہم اپنے اندر لائیں گے اور لانی چاہیے. پھر ہم جب ان کے ناموں کو یاد کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں، جیسے پڑھائے بھی جاتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحبہ نے جی بھی پڑھائے، تو اخلاص کے ساتھ ان کے اوپر ایمان بھی لائے. بس ایسے ہی نہیں بس اللہ اللہ کرتا رہے، باقی نام بھی اللہ کے اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کچھ نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا واسطہ بھی دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے جو اللہ نے مخفی رکھے ہوئے ہیں ہم سے. کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن وہ کریں گے نا، سجدے میں جائیں، گریں گے، تو اس وقت سجدے سے جب سر اٹھائیں گے اللہ کے حکم سے، تو وہ ایک خاص ان کو نام دیا جائے گا اللہ کا، اس سے وہ دعا کریں گے اس دن. جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ابھی تک نام نہیں بتایا، اس میں سے کچھ نام اللہ تعالیٰ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے کہ ان ناموں سے اب دعا کرو. باجی اس کو ہی مقام محمود کہا گیا ماں ہے. کے معمول نا، سجدے سے جب سر اٹھائیں گے، سجدے میں گریں گے اور اللہ کے حکم سے سجدے سے سر اٹھائیں گے، تو پھر ان کو یہ کچھ نام بتائے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھے ہوئے ہیں. تو جب ہم ان سے دعا کرتے ہیں نا، ایک خاص دعا بھی ہے نا، اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو نام تو نے ہم سے مخفی رکھے ہیں ان کا واسطہ دے کے ہم سے دعا کرتے ہیں. تو وہ بہت اچھی دعا ہے، اگر وہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی تاکید کی ہے. آپ کو یاد بھی ہوگی، دعاؤں میں پڑھتے بھی ہوں گے صبح شام. اچھا. پھر ان کی ظاہر میں نے جو بتایا کہ ان کو سمجھے، ان کی صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، تو حدیث کے مطابق وہ جنت میں داخل ہوگا. جنت میں داخل ہوگا. صرف رٹنے سے نہیں کہ آپ نے نام یاد کر لیے، اللہ کی صفات اپنے اندر لانی ہے، تبھی تو وہ صحیح مسلمان بنے گا نا. جی ٹھیک ہے نا. صحیح مسلمان بننے سے پہلے صحیح انسان ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو مسلمان تو بعد میں بنتا ہے،
انسان پہلے بن جائے, انسانوں والی اس میں کوئی خوبی ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی طرف ہدایت دیتے ہیں تو وہ اچھا مسلمان بھی بن جاتا ہے, ہدایت مل جاتی ہے, جنتی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے ابھی آتے ہیں آیت 81 پہ. ابھی کس نے آنا ہے؟ یاسمین. یاسمین نہیں, یہ کون جزاک ہے؟ اللہ خیر باجی. وہی. اچھا, نیکسٹ سسٹر جو ہیں یاسمین کا نام آ جاتا ہے, کیا نام ہے ان کا؟ ایک منٹ میں دیکھ لیتی ہوں. بشرا آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باجی پورا نہیں آ رہا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. آپ اپنے پارے پہ دیکھ لیں اگر پورا نہیں آ رہا. کوئی بات. اچھا میں قرآن کو کھولتی ہوں. کیوں پورا نہیں آ رہا؟ ایک سیکنڈ میں اس کو نا ٹھیک ہے. یہاں سے پڑھیں. یہاں آ رہا ہے نظر ابھی؟ اب یہ جو لاسٹ دو ورڈ آ رہے ہیں نا تو پھر ہاں اس تو سے بس اس کے بعد پھر ہاں آگے نظر آ جائے گا, فکر نہیں کریں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. وممن اور ان میں سے جنہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے امت ایک جماعت ہے. یہدون وہ رہنمائی کرتی ہے بالحق کے ساتھ حق کے, وبیہ اور ساتھ اس کے, یعدلون وہ انصاف کرتے ہیں. والذین اور جو لوگ یا جنہوں نے کذبوا جٹلایا انہوں نے بھی آیاتنا ہماری آیات کو, سنستدرجہم ضرور ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑیں گے, من حیث جہاں سے لا نہیں یعلمون وہ جانتے ہوں. وہ عملی اور ڈیل دی ہم نے لہم انہیں, انا بے شک کئی دی تدبیر میری متین بہت مضبوط ہے. اولم کیا اور نہیں, یتفکروا وہ غور و فکر کرتے, ماں جو بصاحبہم اپنے ان کے ساتھی کے بارے میں, من جنتی کوئی جنون ہے. یہ جنہ ہے, ٹھیک ہے, خیال سے پڑھیں. جی جنتن اور جنتن اور جنتن یہ تین لفظ ہوتے ہیں. جنہ جنہ تو جنت ہوتی ہے, جنہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ جنون ہے. جنون ہونا. اور ایک ہوتا ہے جنتن. جنتن ہوتی ہے ڈھال, جی جیسے کہتے ہیں نا روزہ ڈھال ہے. جنتن ڈال. ہاں ڈھال ہے, ڈھال کو کہتے ہیں. پروٹیکشن ہوتا ہے نا, روزہ پروٹیکٹ کرتا ہے نا انسان کو, ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں. ان ہوا الا نہیں ہے وہ الا مگر نذیر ڈرانے والا, مبین واضح. اولم کیا اور نہیں, ینظرون وہ دیکھتے, فی ملکوتی بادشاہت میں, السماواتی آسمانوں کی, والارضی اور زمین کی, وما اور جو خلق پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے, من شیئن کسی بھی چیز کو, ان اور یہ کہ عطا امید ہے, ان یہ کہ یکون ہو قد تحقیق اقترب قریب ہے, ایک طربہ ہمیشہ زیر لگایا کریں, ٹھیک ہے. جب تک آپ کو یہاں پہ پیش نظر نہ آئے نا تو زیر ہی لگایا کریں. جب پیش نظر آ جائے نا یہاں پہ آپ کو کہیں تو پھر پیش لگا لیا کریں. تحقیق قریب ہے, اجلہم مقررہ وقت ان کا, فبأی تو کس سے, حدیث بات سے, بعدہ بعد اس کے, یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہاں سے بس کرتے ہیں. تو آپ نے یہاں سے پڑھا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا, ان میں سے جو ایک امت ہے, یہدون بالحق وہ رہنمائی کرتی ہے حق کے ساتھ. اور وہ اب یہودیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے, اور پھر ہماری امت جو ہے نا وہ بھی مسلمان ہے. تو یہ رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ, اور وہ اسی کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. اور یہی حکم بھی اللہ تعالیٰ کا, ٹھیک ہے نا, رہنمائی بھی لینی ہے قرآن و سنت سے, اور اپنے فیصلے بھی اسی کتاب کے ذریعے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگلا جو ہے والذین کذبوا بآیاتنا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کتنے گروہ میں تقسیم ہونے کی پیشن گوئی کی تھی؟ بجی یہ تو کہتے ہیں کہ 70 کے قریب فرقے ہوں گے. 72 کس کے ہیں؟ 72 کس کے 72 ہیں؟ یہودیوں کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تمہارے فرقے ہوں گے جو 73 فرقے ہوں گے. ڈفرینٹ, تو جو بھی ہیں ہی ہیں کہ کوئی کسی مسلک سے ہے, کوئی کسی مسلک سے, بلکہ زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں. ہر روز ایک نیا گروہ ہو رہا ہوتا ہے, ایک نیا گروہ ہو رہا ہوتا ہے فرقہ, اور ایک نیا نام رکھ رہے ہوتے ہیں, تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 کہا تھا, اور 72 پہلے سے تھے
یہود کے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم بھی وہی کام کرو گے یہ کرتے ہیں. صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو کہ دین پہ ہوگا جی اور وہ اسی فرقے کی. یا میں نے اس لیے یہ سوال کیا ہے نا جی کہ کون سا گروہ ہوگا جو کہ ہدایت جو رہنمائی کرے گا حق کے ساتھ اور جو ہوگا جو قرآن کے مطابق اپنے فیصلے کرے گا. جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا. جی جو اور قرآن وہ کے کون؟ مطابق کرے گا. ہاں اس کا نام کیا ہے؟ اس سے باجی بعض جیسے روایت میں کہتے تھے کہ جیسے سوال کیا گیا تھا جس سے اس کا مفہوم ہے کہ جو اس وقت مکہ کی قریب کے ہوگا وہی فرقہ ہوگا نا. صحیح نہیں السنہ والجماعت. کسی اور کو نام آتا ہے جی اس فرقے کا؟ سنت کوئی الجماعت بھی؟ والا باجی پتہ. ہاں ہاں السنہ والجماعت جو ہے نا جو بالکل سنت اور اس پہ. جی سائمہ کیا کہتی ہیں فرقے کا نام آتا ہے آپ کو جو بتایا گیا ہے کہ جو حق باجی پہ اہل ہوگا؟ سنت والجماعت ہی کہتے ہیں. ایسا ہاں اہل سنت والجماعت. ٹھیک ہے ایک ایسا فرقہ ہے جو کہ ابھی بھی اور ہر دور میں وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا وہ اپنی کتاب کے ساتھ. جیسے اب ویسے ہم تو سارے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت ہیں ہم اس کے مطابق ہیں تو لیکن بہت سارے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نہیں صحیح ہے کوئی وہابی نہیں اس کے اندر بھی وہ پھر وہ اس پہ تو نہ ہوا نا اہل سنت والجماعت پہ نہ ہوا نا. کہتے تو ہم بہت کچھ ہیں. کہتے تو یہ بھی ہے کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے. کہتے تو ہم بہت کچھ ہیں لیکن کرنا اس میں بہت فرق ہے نا کرنے میں اور کہنے میں. تو آپ جو ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اندر ہی ہوں گے جو ان کے طریقے پہ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو صحابہ ہوں گے ان کے طریقے پہ ہوں گے تبع تابعین کے طریقوں پہ ہوں گے وہی ہوں گے وہ. ٹھیک ہے اور وہی قرآن سے رہنمائی بھی لیں گے اور لوگوں کو بھی رہنمائی کریں گے کتاب سے اور فیصلے کریں گے. آج کل تو ہم کسی بھی شریعہ پہ ان کے ملکوں میں رہ کے ان کی شریعت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو جو حق کے ساتھ جو ہم اپنا جو صحیح ہے نا اسلام کا جو شریعہ ہے اس پہ عمل کریں. اچھا 12 والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجوہم من حیث لا یعلمون. وہ لوگ جو کہ جھٹلاتے ہیں ہماری آیت کو ان قریب ہم کیا کریں گے ان کو لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے حکموں کے من کرتا ہے اس کو آہستہ آہستہ ڈھیل دیتے ہوئے. یہ اس کا سنستدرجو کا مطلب ہے استدراج. ٹھیک ہے یعنی ڈھیل دینا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں پکڑتے نہیں ہیں بس ڈھیل دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بڑھ جائیں اپنے عمل میں. ٹھیک ہے اور ان پہ حجت قائم ہو جائے کہ انہوں نے اور وہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں پکڑ رہا نا. جیسے وہ ایک ڈاگ کی مثال بھی میں دیتی ہوں نا کہ وہ رسی سے بندھا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جاتا ہے شروع میں نا اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ مجھے شاید میں رسی سے نہیں بندھا ہوں. اس کی فطرت میں ڈالا گیا ہے نا کہ اس نے نہیں بھاگنا وہ رسی سے وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ مجھے رسی سے باندھا ہوا ہے. لیکن اگر لسی لمبی کر دی جائے ڈھیل دی جائے اس کو تو وہ کیا ہوتا ہے تھوڑے قدم چل کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں بندھا ہوا نہیں ہوں تبھی تو میں آگے آگے جا رہا ہوں نا. تو پھر وہ دوڑ لگاتا ہے. جب دوڑ لگاتا ہے تو پھر وہ پھندا اس کے گلے میں پھنستا ہے اور مر جاتا ہے. یہ ہوتا ہے تجرید استدراج کا مطلب. اور یہ من حیث لا یعلمون وہاں سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے ان کو پکڑتا ہے پہلے ڈھیل دیتے رہتا ہے بڑھتے جاؤ کتنا جاؤ گے کتنا کرو گے میرے بندوں کو کتنا ستاؤ گے. باجی استدراج کا دوبارہ سے بتا دیں گے سوری میں سنا نہیں میں نے. ہاں آپ ریکارڈنگ سنتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نہیں استدراج کا پتہ ہے آپ کو. آپ بتائیں آپ کیا سمجھتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جی باجی وہ گناہوں کے بتدریج کسی کو پکڑنا آہستہ 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 گناہوں کے باوجود جب کسی کے اوپر نعمتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ تو وہ یہی سمجھنے لگتا ہے کہ یہ مجھ پہ انعام ہے. ہاں وہ تو اس سے پھر میننگ لیے جاتے ہیں نا. اچھا تو وہ میں مثال دے رہی تھی نا ڈاگ کی جو رسی سے بندھا ہوا اس کی مثال میں دے رہی تھی کہ وہ سمجھتا ہے میں بندھا ہوں چلتا رہتا ہے لیکن تھوڑی دیر جا کے اس کو یہ ہوتا ہے کہ شاید میں بندھا ہوا نہیں ہوں تو دوڑ لگاتا ہے. وہ جب دوڑ لگاتا ہے تو وہ پھر پھندا کیونکہ بندھا ہوا ہوتا ہے اس کو جھٹکا لگتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح پکڑتے ہیں بندوں کو اپنے ڈھیل دیتے ہیں. جی آپ کی آواز مجھے شاید نہیں آ رہی. میں بھی سب کو آ رہی ہے. اور اب آ رہی ہے.
اچھا چلو تھوڑی دیر کہیں نیٹ کو ہو جاتا ہے. اچھا پھر ایسی جگہ سے پکڑتا ہے کہ جہاں سے ان کو علم ہی نہیں ہوتا, جی وہ سوچ بھی نہیں سکتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے پکڑے گا, اور اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا طوفان آتا ہے, اور پھر اس کو بھی کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں, امتحان تو نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی جو ہے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, یہ تو لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو وہ دے کے جان چھڑا لیتا ہے. اچھا بھی صاحبی ہم, یہاں ساتھی سے کون مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. نذیر مبین سے کیا مراد ہے؟ کس چیز سے کہ ڈرانے آئے تھے مجھے بتائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے. وہ ڈرانے یہ جو ہے کہ ہمیں یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ سے تو نہیں کہ یہ جو ہے کہ ہم غلط کام نہ کریں, اس سے ڈرانے سے کہ جنت اور جہنم کو بتانے کے لیے, ہاں خبردار کرنے کے لیے نا, خبردار ڈرانے کے لیے نہیں ہوتا. جی جیسے ماں باپ بھی جی بچوں کو خبردار کرتے ہیں نا, جی خبردار فیڈنگ جی نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, دھیان سے جانا, جی تو ماں باپ بھی ان کو الرٹ کرتے رہتے ہیں نا, ہر وقت خبردار کرتے ہیں, آنے والے خطرے سے ان کو آگاہ کرتے ہیں. تو انبیاء بھی یہی کام کرتے ہیں. وہ بھی کیا کرتے ہیں, ڈرانے نہیں آتے جہنم جی سے ڈرا رہے ہیں, نہیں, جی جی وہ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور جی وہ خبردار بھی کرتے ہیں کہ آنے والا خطرہ ہے آگے, تو آخرت کے انجام سے. اچھا آگے آپ نے پڑھا تھا, اگلی یہ آیت بھی آپ نے پڑھی تھی. جی پیچھے کتنی آیتیں, 2 آیتیں رہ گئی ہماری. ٹھیک ہے, دونوں میں آپ ان سے سانہ سے سن لوں گی. آپ مجھے اسی میں سے جواب دے دیں کہ انسانوں کو کن 3 چیزوں سے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے یہاں پہ. انسانوں نمبرز بھی میں نے کو بتا دی. ایک سیکنڈ, کن 3 چیزوں اولم ینظروا, کیا نہیں انہوں نے دیکھا, آسمان, بادشاہت تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ملکوت السماوات والارض. جی ٹھیک ہے, اللہ جی تعالیٰ کی جو زمین و آسمان کے جو, زمین ہاں بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی, ہاں, اور دوسری چیز کیا ہے, جو انہوں نے پیدا کی ہے, جو چیزیں انہوں نے مخلوقات ہیں, ما خلق اللہ اور جو من پیدا کیا شیئن, کوئی بھی ایسی چیز کوئی اللہ بھی تعالیٰ. چیز ہے, چاہے انسانوں کے اپنی باڈی جی میں ہے, چاہے باہر جی ہے, اس سے. ٹھیک جی ہے, وہ اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں نہیں تم ایمان لاتے, یہ جی سب چیزیں بھی تو ہیں ایمان لانے کے لیے, کہ نبی وہ ان نہیں ہے. چیزوں اگر سے نبی, کیوں نہیں, تو ان پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے جو ہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پہ تو آسمان. چلو ٹھیک ہے, تمہارا ایمان نہیں ہے, کتاب پہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جی یہ چیزیں تو اللہ پہ تو ایمان ہے نا, اللہ کی بنائی چیزوں پہ بھی ایمان ہے تمہارا کہ اسی نے بنائی ہے, اللہ کو تو مانتے تھے نا. جی تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے تم ہدایت پا جاؤ, انہی پہ غور و فکر کر لو. تو اصل میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے ان کو جی کہ زمین و آسمان کے انتظامات پہ غور و فکر کرو, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو انتظامات کیسے کر رہے ہیں ہر چیز کے. پھر اس کے بعد اللہ کی تخلیق کردہ کسی بھی چیز کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. پھر نمبر 3 کیا ہے, وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ, جو ان کا جو بہت قریب آ رہا ہے, جو ان کا وقت ہے, جو قیامت ہے. یعنی موت کی بات ہے نا. قیامت تو سب پہ قائم نہیں ہوتی, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں نا, انہوں نے بھی سوچا ہوا قیامت آئے گی تو مریں گے, لیکن وہ دنیا سے کب کے چلے گئے. تو موت جو ہے نا, قد اقترب اجلہم, ان کی مقررہ مدت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اب فاتح یہ تین ٹھیک. چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کہنا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, یعنی اس کتاب کے بعد, حدیث قرآن مجید کا بھی نام, قرآن پاک جو ہے یعنی اور ان, آج اس کے وہ ہاں مان لائیں گے. ہاں. تو موت کا وقت قریب آ چکا ہے, اس پہ سوچو, غور و فکر کرو. دنیا سے جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا, جو آیا جس نے ماں کی گود دیکھی اس نے جہنم کا گڑھا بھی دیکھنا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت تمہیں پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی, تو اپنے موت کے بارے میں ہی سوچ لو بھائی, اسی کو یاد کر لو. یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. صحیح. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. کہ بھئی قرآن پاک کے سارے احکامات جاننے کے بعد بھی اگر نہیں وہ ایمان لے کے آ رہے,
تو پھر اس سے ان کے لیے کیا ہے کہ پھر تو فبی ای حدیث میں بہت پیاری بات ہے، فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد بھی، یا یہ میں نے بات اوپر کی ہے کہ ان پہ غور جی کرو اپنی، یعنی یہ بھی تو ایک بات یہ اللہ بتائی ہے یہاں پہ، جی اولم ینظروا، کیا کہ تم کیوں نہیں وہ دیکھ دیکھتے، کیا نہیں وہ دیکھتے۔ اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے تو یہ بھی کافی ہیں، ایمان لانے کے لیے تو یہ بھی کافی ہیں۔ جی چلیں اب آ جائیں رخسانہ لاسٹ آخری آپ کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت آپ کی؟ جی اللہ کا بیٹر شکر ہے کچھ ہے۔ ابھی؟ جی جی الحمدللہ۔ اللہ کا شکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یضلل اللہ، جس کو بھٹکا دیتا ہے اللہ، فلا پس نہیں ہادیہ کوئی ہدایت دینے والا، لہو اس کو، وَیَذَرُہُم اور چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یامہون اور وہ حیران پھرتے ہیں، یسألون کا وہ پوچھتے ہیں آپ سے، النساء قیامت کے بارے میں، ایانا کب ہے، مرساہا ٹھہرنا اس کا، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، علم اس کا، عند ربی میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا ظاہر کرے گا اس کو، وقتہا اس کے وقت پر، الا ہوا مگر وہی، ثقلت باری ہوگا، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لا تاتیکم آئے گی تمہارے پاس، الا مگر بغتۃ اچانک، یسألونکا پوچھتے ہیں آپ سے، کا انکا گویا کہ آپ، حافیون باخبر ہیں، انہا اس سے، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، علم اس کا، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ولیکن اور لیکن، اور اکثر الناس اکثر لوگ، لا نہیں یعملون عمل کرتے، یا علمون جانتے، عمل نہیں ہے جانتے، یہ، یا عین سوری لام میم ہے نا، جانتے، روٹ ورڈ کو دیکھا کریں، عین جانتے، لام میم ہے، علم ہے، جی عمل جی نہیں ہے، عین میم لام میم، جانتے، جی اکثر لوگ جو ہے نہیں جانتے۔ تو آیت 86 آپ نے کی، 87 کی نا، تو اللہ تعالیٰ میں یضلل اللہ، یہ والی پھر بات آگے، فلا ہادی اللہ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، تو اب اور چھوڑ دیتا ان کو طغیانی میں، ان کی سرکشی میں، اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، سرگردن پھرتے ہیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا وہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں، وائے؟ باجی ان کو ان کی رسید راز کی ہوتی ہے، اور ان کو مہلت دینے کے لیے، ہاں، اور کہ تاکہ وہ ہدایت کی طرف آئیں، اور ان کو کوئی جھٹکا لگے یا کوئی ایسا آئے، جھٹکا لگے اور وہ ہدایت کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ جو ڈیل دیتے ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ شاید یہ سدھر جائے، شاید سدھر سدھر جائے، جائے، شاید جی سدھر جائے، سدھر جائے، لیکن وہ اپنے اوپر اپنی حجت کو جب قائم کر لیتا ہے کہ اب اس نے نہیں سدھرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی جو ہوتی ہے وہ دراز کر دیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رسی جی تو دراز کی ہوتی ہے، پکڑ لیتے ہیں نا اس پکڑ کے لیتے ہیں، گناہ کو۔ اچھا، پھر یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، وہ اللہ کی آیات اور قدرت اور ان کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے اوپر، جی کہ ان کو دیکھنے کے باوجود جن لوگوں کو اللہ کی عظمت اور اس کی شان سمجھ میں نہیں آتی، جی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، سب کچھ ہوتا ہے، موت کو بھی بتا دیا گیا کہ موت آنی ہی آنی ہے، جی ٹھیک ہے نا، تم بچ نہیں سکتے اس سے، اور تمہیں واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے، لیکن جی یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد جو اللہ کی شان ان کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ اس کو، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، یا وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو اللہ ان کو پھر ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ چھوڑ دیتے ہیں، چلو اب جتنا بھی جو تو بھی کوئی کرنا بھی ہے کرو۔ نہیں دے سکتے، جس کو دوسرے اللہ معنوں ہدایت نہیں دیتا۔ میں جو حق کو دیکھ کے پہچانتا نہیں ہے،
ٹھیک ہے، جی بابا اور اس سے منہ موڑتا رہتا ہے مسلسل مسلسل مسلسل، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سیل کر دیتے ہیں نا، دلوں کو، کانوں کو، ہے نا، وہ سب چیزیں سیل ہو جاتی ہیں، پھر اس جی کو جی ہدایت نہیں بابا ملتی. تو یہی ہے پھر اللہ تعالیٰ یعنی ان کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، یہی مطلب ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو سب کچھ جانتے پہچانتے، ان کو پتہ ہے یہ حق ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب حق ہے، لیکن وہ نہیں مانتے. اچھا، پھر قیامت کو الساعۃ کہا گیا ہے، الساعۃ، ساعۃ کیوں کہا گیا ہے قیامت کو؟ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرسا قل انما علمها عند ربی لا یجلیھا، آپ نے یہاں پہ زبر پڑھا تھا، لوقتها الا ہوا، ٹھیک ہے، اور ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم، نہیں آئے گی وہ تمہارے پاس الا بغتتن، یہ اچانک. حسر کے لیے آتا ہے، یہ جو اللہ آتا ہے نا یہ جی حسر بابا لے آتا ہے، نفی کے بعد آ رہا ہے نا، تو یہ حسر کے لیے. وہ پوچھتے ہیں آپ سے کاننا کا گویا کہ حفیون، آپ جانتے ہیں اس کو، یعنی اس کے بارے میں، انہا کا مطلب، ان کا مطلب اباؤٹ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں. جی کل انما، کہہ دیجئے، انما، بات صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہے، صرف کا معنی دیتا ہے نا، جی بات باجی صرف اتنی ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولیکن بس اکثر الناس لا یعلمون، نہیں جانتے. اور نہیں جانتے. تو قیامت کو الساعۃ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ساعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ساتھ کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا چند ٹائم ساتھ میں، چند ساتھ میں ایسا ہو گیا ہے نا، ٹائم گھڑی ٹائم میں ہاں، یعنی پل بھر میں نا. پل بھر میں جی. ساعت کا مطلب ہوتا ہے پل بھر، تو پل بھر ساعتن کہتے ہیں پل بھر کو. سیکنڈ جو ہوتا ہے نا ٹائم، جیسے بلنک آف آئی ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو چونکہ اس کا واقعہ ہونا کیا ہوگا، پل بھر میں ہو جائے گا، یعنی لوگوں کو اپنے اپنے کاموں میں گم ہوں گے، اپنے اپنے بزنس کر رہے ہوں گے، ٹھیک اچانک ہے، آ کوئی جائے. برے کاموں میں پڑے ہوں گے، تو اچانک آئے گی نا، اس لیے اس کا نام جی الساعۃ رکھا گیا ہے. ہاں. ساعت کا مطلب ہوتا ہے پل بھر. یہ جو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا نا، میں نے کوشچن کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بتانا کہ ساعت، ہمیں پتہ ہے نا کہ ساعت، تو اس کا قیامت کے تو بہت سارے نام ہیں، اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے، لیکن یہاں پر الساعۃ آیا ہے، تو کیوں آیا ہے؟ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، تو یہ والا اچانک نام اچانک، ایان مرسا، کب وہ قائم ہوگی، کب اس کا ٹھہرنا ہوگا. مرسا کا مطلب ہے جیسے جہاز شپ آتا ہے نا، تو اس کو لنگر سے باندھ دیتے ہیں نا، تو وہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، ایسے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ والا قیامت کب جانی آئی، قیامت کا علم کس کے پاس؟ اب یہ آسان سوال میں آپ سے کر رہی ہوں. جی جی باجی اللہ کے پاس، صرف اور صرف اللہ کے صرف پاس. اللہ کے پاس قیامت کا انما، انما آیا نا، انما، انما کا جو ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ صرف بے اور شک ہم. صرف نہیں، جی بے شک سے کام نہیں پورا ہوگا، وہ تو اننا سے بھی ہو جاتا ہے نا، بے شک. جی باجی صرف اور صرف ہاں، یعنی اس میں اس ڈبل ڈبل ٹرپل اس میں ایمفیسائز ہو رہا ہے نا، کہ انما، صرف اور صرف اس کا صرف علم کس کے پاس ہے. جب بھی یہ لفظ استعمال ہو نا، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، صرف اور صرف، صرف یعنی اس کے ٹھیک ہے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرنا، علم اس کا اللہ کے اللہ پاس ہے. کے پاس ہے. ہاں، ٹھیک ہے نا. تو جی یہ ہے، باجی اور یہ بہت بھاری ہوگا وقت، اور یہ اچانک آئے گی، ٹھیک ہے. جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا کیا پتہ چلتا ہے اس سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب، وہ علم غیب نہیں رکھتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا. جی اگر ان کے باجی پاس علم غیب ہوتا تو وہ کھانا غیر والا کیوں کھاتے؟ جی وہ اپنے یہاں پر سے کتنی ان کے پر زندگی میں مصیبتیں آئی ہیں، وہ کیوں نہ ہٹا لیتے، پہلے ہی اپنا بندوبست کر لیتے. لیکن ان کے پاس کسی چیز کا بھی غیب کا علم، اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے دیا ہے. اور غیب کا علم، غیب کی کنیاں اللہ کے پاس ہیں، اس نے کبھی نہیں. غیب کی کنیاں 5 ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے. وہ غیب کی 5 کنیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہیں پہ جا کے. اور جی باجی قیامت کا علم بھی ان میں ہی ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. صحیح، جزاک اللہ خیر کثیرا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کا بیٹھنا، اور ہمیں بھی عمل کی توفیق دے آمین اس کتاب پر، اور اس کو آمین مزید سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.
جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ ٹائم تھوڑا وبرکاتہ۔ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ ریکارڈنگ دوسرے لوگ بھی سنتے ہیں نا، تو میں چاہتی ہوں ان کو ذرا تھوڑا سا کھول کے، آپ کے علاوہ بھی بہت لوگ ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں اور دوسرا گروپ بھی سن رہا ہوتا ہے، تو جیسے ہی میں اپلوڈ کرتی ہوں تو وہ پھر اس میں ہمیں اس کی جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں اتنا تو ہونا چاہیے کہ آیات سمجھ میں آئے نا۔ سرسری جائزہ تو 10 منٹ میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چلیے اللہ باجی تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ باجی بولیے۔ ہم۔ جی باجی آپ کے پاس اگر یہ جو گرامر بک کی اردو کا جو PDF ہے وہ آپ اگر گروپ میں شیئر کر دیں، وہ کسی اسٹوڈنٹ نے کہا تھا مجھے، نادیہ خالد نے، ہاں میں وہ کرتی کہہ ہوں، رہی تھی کہ گرامر بک کا ہاں اردو ابھی کا میں جو وہی PDF ہے وہ جو پلیز شروع آپ کے سے۔ 14 پیجز ہیں پھر وہ کرتی ہوں، اس کے بعد پھر میں اگلے 25 پیجز اور اس طرح سے میں ڈالتی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، ہاں، جزاک کیونکہ اللہ پوری خیر۔ بک میرے پاس بھی نہیں ہے، PDF کی تھی لیکن وہ میری یہی کسی ای میل میں، مجھے نہیں پتا، کسی نے مجھے بنا کے دی تھی PDF، تو یہ میرے جی پاس ابھی ٹھیک ہے، ٹکڑوں میں ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ٹکڑوں میں ہی پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہے ساری بک میرے پاس، جی ٹھیک آپ ہے پڑھنے انشاءاللہ۔ والے بنے، میں آپ کو ڈال دوں گا، جی جی، وہ آپ ایک دے سسٹر ہے، دیجیے انہوں گا، نے کہا تھا تو کوئی بات نہیں، کوئی بات جی نہیں، ٹھیک ہے، جی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فی جزاکم امان اللہ۔ اللہ۔